we should incorporate a separate session for parenting کی جو ایپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ہے about 6 hours 5 hours کے قریب ایکسپرٹس کے اسپیشل چلڈرن نیڈس کیا ہیں آج کل اور ان کی بیسک اسٹریٹجیز کیا ہونی چاہیے اسپیشلی فار مدرس اور ان کا اموشنل بیلنس کیسے مینٹین کرنا بھی اور بچوں کا بھی there's a lot of detail there so we have covered that. Okay, thank you, sir. No problem. جی شاکر سر میرا کوشچن تھا کہ اسلام میں آپ اسراف کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ اسراف یہ ہے کہ جو دیکھیں اسلام کا کانسیپٹ سمجھ لیں ہر فلاسفی جو کسی بھی لیول کے اوپر آپ کو آؤٹ باؤنڈ کرتی ہو اسلام بھی آپ کو آؤٹ باؤنڈ ہی کرتا ہے نا ٹو لک ایٹ وٹ پیپل نیڈ. اوکے سو یہ تو نہج ہر نبی علیہ السلام نے اپنی کیا ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کے اطراف میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا شخص کوئی ایسی نیڈ رہتی ہو کسی بھی چیز کی کسی بھی بندے کو کہ جو کرٹیکل ہو اور آپ جو ہیں وہ اپنی لگژری کے اوپر زیادہ فوکس ہوں اور آپ کے سرکل میں جو بھی پرائرٹی سرکل ہے خاندان سے لے کے ہمسایوں سے لے کے اینی ون دیٹ یو کین نو آف تو اٹس اے کامن سینس پیرامڈ جو کہ ہر فلاسفی نے بنایا. اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کرٹیکل اور فرض قرار دے دیا گیا. سو اینی تھنگ دیٹ یو تھنک از اے need which is way more than yours by whoever you know or you can think of and you can suffice for that person's need through your money or time تو پہلے اس کا حق ہے اور جب وہ آپ کو پتا ہو کہ ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے یا پھر آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں تو اس کے بعد what you can do is you can actually set up for whatever you want to spend on your own self. Otherwise anything that you're doing is اسراف صرف ہو گیا مطلب خرچ ہو گیا ضائع ہو گیا. تو وہ کیسے ضائع ہو گیا وہ لگژری سے آپ کوئی چیز ضائع تو نہیں کرتے اپیرنٹلی بٹ اف یو لک ایٹ اٹ فرام دس اینگل تو پھر آپ بڑا کچھ ضائع کر رہے ہیں. کن لوگوں کو زیادہ ضرورت تھی آپ سے اور آپ کو پتہ بھی تھا اور آپ کو پتہ کرنا چاہیے تھا مگر آپ نے ان کا نہیں پتہ کیا اور you went through getting that thing that you actually didn't really need and then you got it. ایک قبیلہ نبی اسلام کے پاس آیا اور انہوں نے بڑی تفصیل بتائی کہ انہوں نے اپنے کلچر سے کیا سیکھا ہے نبیوں سے کیا سیکھا ہے. تو نبی اسلام نے کہا کہ میں تمہیں ایک اور چیز سکھاتا ہوں اور اس پہ نبی اسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ ڈونٹ بلڈ اے ہاؤس which you're not going to live in. You need to understand what is the philosophy behind this hadith. Don't build a house which you're not going to live in. کہ ایسا کام نہ کرو کہ جس کی تمہیں ضرورت نہیں ہے اور just because of whatever fascination کہ ہم جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے اس کی آپ کو ضرورت ہی نہیں. تو چیز آپ کو ضرورت نہیں ہے یا ضرورت پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے اور آپ نے رکھی ہوئی ہے یا آپ کو اس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں تو پھر صرف کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے مال کو بھی صرف کر رہے ہیں مطلب you just tiring yourself out. So it's a very classical philosophy جو کہ ہر نبی نے شروع دن سے یہی بتائی ہے کہ look towards the others before you look into your own self. Then you'll find out کہ basic empathy کا بھی تقاضا یہی ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اپنی نیڈ پوری کرنے سے پہلے بھی رو پڑتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کو وہ جانتے ہیں کہ جو یہی نیڈ کے ان کو بھی ہے اور وہ نہیں پوری کر سک رہے ہیں اور حالانکہ اللہ نے رزق دیا ہوتا ہے ان کو اور وہ پورا کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ اس انجوائمنٹ کو اس طریقے سے نہیں فیل کر سکتے بیکاز آف جسٹ the mere awareness of how many other people know that they know of کہ ان کو بھی یہ نیڈ ہے. ان کے پاس اتنے تو نہیں ہوتے کہ سب کو وہ نیڈ پوری کرنے کے لیے ہیلپ کر سکیں مگر اپنی اس نیڈ کو پورا کرتے ہوئے بھی ان کے اندر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے. دس از اے کائنڈ آف تقویٰ ہوتا ہے یہ لائٹ ہوتی ہے لوگوں کے اندر نور ہوتا ہے. So it's a problem we should all look into. Okay. I hope you understand. I mean, it's just a basic concept. Every culture has received this through whatever divine book. Magar it's not just Muslims, it's everywhere that you can see کہ یہ والا آؤٹ باؤنڈ کی حص جو ہے وہ ہر کلچر میں ہر دور میں پریکٹس کی گئی ہے. تو بڑی
ڈیپر انیٹلی ڈریون فطرہ ہے ہماری. تو اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو مسلمانوں کا یہ وتیرہ شروع دن سے رہا ہے کہ وہ دینے والے ہیں. تو اٹس اے ویری uncanny attribute that all Muslims should have. We should be known for it. Most Muslims are actually. مسلمان دنیا میں بڑی چیزوں میں مشہور ہے, مسلمان کنجوسی میں نہیں مشہور. الحمدللہ مسلمان جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے, لوگوں کو دیتا ہے. ویسے آپ باقی کی کوتاہیاں کرتا بھی ہو, مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے, میں نے بڑے بڑے کلچر سے مسلم کمیونٹیز دیکھی ہیں ماشاء اللہ. اٹس اے پریٹی ایویڈنٹ feature of the Muslims that we give. So it's something which is the, reciprocative philosophy of extravagance. So it's something we should preach to our kids, teach our kids. اور جتنا ڈوپامین ہم نے بچوں کو پلا دیا ہوا ہے, یہ خاصا ختم ہو جائے گا ہماری نسلوں میں سے. اکا دکا ہی رہ گئے ہمارے خاصے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہو, ہم سب کو پتا ہو, اپنے بچوں کو ہم دینے والا بنائیں, ریسیورز نہ بنائیں, گیورز بنائیں. یہ ہمارے باقی کے بڑے مسائل کیے ہیں پچھلی نسلوں نے, مگر یہ احسان تو کیا انہوں نے. یہ چیز تو بڑی ایویڈنٹلی انہوں نے ہمیں سکھائی ہے کہ دیتے ہوئے ہاتھ روکتے نہیں تھے. پاکستانی ہوں یا انڈینز ہوں, عربز ہوں یا افریقنز ہوں, مسلمان ایک کامن فیچر رکھتا تو ہے الحمدللہ. سو اٹس سم تھنگ وچ از going to be a very good therapy for extravagance. Ji, so let's take the next question. I don't think there's something wrong with Shakir's microphone. I keep it unmuting him. He is not. Ji, Khatija, India. India. I'm going to go with English, mostly English, because of our intent and our strategy to talk to overseas Muslims, especially their teenagers. Ji, Khatija. السلام علیکم سر. السلام. سر میں انڈیا سے ہوں. تو سر میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان والے جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب اس کی وجہ سے جو انڈیا کی سب سے انٹیلیجنٹ قوم, جو سب سے بہادر قوم ہے, وہ اس چیز میں پھنس کے رہ گئی کہ ہمیں آزادی چاہیے, آزادی چاہیے, اس کے بجائے کہ وہ خود پہ کام کرتے اور سب کو دکھاتے کہ مسلم کیسے ہوتے, کیسے ڈیل کرنا ہے, کیسے رہنا ہے. وہاں پہ پوری مسلم پاپولیشن ہے, بٹ اس کی جگہ وہ صرف اس چیز میں لگے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے آزادی چاہیے, اسی چیز میں لڑ رہے ہیں, بلڈ شیڈ چل رہا ہے, روز لوگ مر رہے, صرف اس وجہ سے جو باہر سے ان کے دماغ میں فیڈ کیا جاتا ہے. تو مجھے اس کانسیپٹ کا سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. مطلب اس میں اگر اسلامکلی ایکسپیکٹ دیکھا جائے تو مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہا ہے, کیونکہ کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ آزاد ہو کے کیا کرنا چاہتے ہو. آزادی از ناٹ دا آپشن نا, آپ کو تو دکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے, ویسے رہ کے دکھانا ہے. تو پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے ایک اتنی زبردست قوم جو ہے وہ بربادی کی طرف جا رہی. کون سی زبردست قوم؟ سر کشمیری کشمیری کوئی بہت, قوم ہے؟ سر وہ لوگ سر بہت انٹیلیجنٹ, بہت محنتی اور بہت عقل مند لوگ ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو جتنا ٹریڈ وہ لوگ کرتے ہیں اتنا پورا انڈیا نہیں کرتا ہوگا سر. میں پوچھ رہا ہوں, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں. آپ کا نام ہے ختیجہ, کتنی عمر ہے آپ کی؟ سر 21. میں کشمیر سے ہی ہوں سر. کہاں رہتی ہیں آپ؟ سر جموں کشمیر میں, جموں میں رہتی ہوں. آپ کشمیر میں رہتی ہیں؟ اچھا. جی. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ایک کشمیری لڑکی مجھ سے پوچھ رہی ہے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ بتائیں تو صحیح, پاکستان کیا کر رہا ہے؟ سر لوگ تو وہیں سے آ رہے ہیں نا. ہو بتائیں نا کیا کر رہا ہے پاکستان؟ لوگ آ کے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی آ رہے ہیں. جی سر. تو پاکستانی قوم کشمیری قوم کو آ کے تنگ کر رہی ہے. سر تنگ نہیں کر رہی ہے, بٹ ان کے مائنڈ میں خراب یہ کر رہی ڈال رہی ہے کہ ہم آپ کو آزادی دلائیں گے. اتنے سالوں سے ان کے دماغ میں ڈال رہی ہے ہم آپ کو آزادی دلائیں گے, آزادی دلائیں گے, اور وہ اسی میں پھنس کے رہ گئے کہ ہمیں آزاد ہونا ہے.
آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ میں 100 میں سے ایک دفعہ کشمیر کا لفظ لیتا ہوں، باقی فلسطین کی جی سر، جی سر، یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ فلسطین کے بارے میں اتنا بولتے لیکن کشمیر کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی کشمیر کچھ سالوں میں ہونے والا ہے، انفیکٹ ابھی بھی ہے، تو آپ کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ اچھا اب میں کچھ بتانے لگا ہوں، بات کٹ جائے گی تو کوئی اور مطلب نہ نکلا ہے میری بات کا، اور سے سنیں. میں نا فلسطین کا، یوگر مسلمس کا، اور صومالیہ کا، all, and it's not just me by the way, okay, you need to understand most of the scholarship around the world, they name Kashmir, and of course اللہ تعالیٰ آپ سب مسلمانوں کو خیر و عافیت میں رکھے، اور آپ لوگوں کو کی کانسیپچول کلیئرٹی جو ہے نا وہ اسلام کے اوپر لے کے آئے. تو آپ کا نام ہے ختیجہ، آپ نے اپنے سوال میں نا دو معاملات سائیکولوجیکلی مینیفیسٹ کیے ہیں، دکھائے ہیں. ایک تو آپ نے انٹیلیجنٹ قوم بولا ہے کشمیری کو، تو انٹیلیجنٹ تو وہ ہوں گے آف کورس، جو آپ نے قوم کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے اس کی بنا کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے نا آف کورس آئی گو ٹو کشمیر a lot okay because of my sessions. تو same kind of people جو کہ پاکستان کی سائڈ پہ رہ رہے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان مظفر آباد اینڈ in so many other places جو کہ بہت کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن اور ایک خاص مینیفیسٹو رکھتے ہیں، بچہ ٹرین ہوا ہوا اس پہ. اور میں ان سے پوچھتا ہوں جب کہ what do you think, what is your world view، آپ لوگوں کا کیا ورلڈ ویو ہے، دنیا کو کیسے دیکھتے ہو، ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ کیا ہیں، آئیڈینٹی کہاں سے ڈیفائن کرتے ہو. مسلم آئیڈینٹی ٹور کی آپ نے کبھی بھی کشمیر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی، دنیا کے ہر شہر اور ملک کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، کشمیر کی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. Because I go into shock whenever I go to Kashmir. I go into shock. They want to talk about so many things except they don't want to know. They're not opening the canvas of their own minds کہ کوئی ایسی دنیا میں سوائے کشمیر کے مجھے کہیں سے مسئلہ نہیں آ رہا. اب آپ ایک وہی آپ نے بات کی ہے جو میں پہلے بھی سنتا آیا ہوں کہ پاکستان یا انڈیا یا کشمیری قوم، all three of these words don't apply to any human being who are living in that part of the world. یہی تو مسئلہ ہے. یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا خالی، یہ پاکستان کے ہر شہر کے ساتھ ہوا ہے. کشمیر ایک صوبہ ہے تو پنجاب بھی ایک صوبہ ہے، پنجاب میں پنجابی قوم رہتی ہے، کیا ہم انٹیلیجنٹ قوم ہے پنجابی، یا کے پی کے کوئی قوم ہے؟ سوچیں تو صحیح ختیجہ، کے پی کے ایک قوم کا نام ہے، وہ بھی تو صوبہ ہے نا. ختیجہ آپ میرے ساتھ ہیں؟ پہلے میں نا ذرا کانسیپٹ کلیئر کر لوں، پھر میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں. سوال بہت ضروری آپ نے کیا ہے، یہ سوال بہت ضروری ہے، and I hope everyone is listening to it, especially in Kashmir. Make sure you understand. آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان جو کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے، کیوں خراب کر رہا ہے کشمیریوں کو، کیا ہو جائے گا آزاد ہو کے، اتنی انٹیلیجنٹ قوم، اتنا اچھا ٹریڈس مین شپ آتی ہے ان کو، and so on other achievements they can do inside India. I only wish that پاکستان کی ضرورت نہ پڑتی کشمیر کو. I wish. یہ بتائیں پاکستان فلسطین کے لیے کیا کر رہا ہے ختیجہ؟ کچھ بھی نہیں، اور پھر بھی وہ جو کچھ کرتے ہیں کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، انڈیا کی آبادی کتنی ہے؟ 1.5 ارب. اسرائیل کی آبادی کتنی ہے پتا آپ کو؟ یا آپ کے اپنے کشمیر میں زیادہ کشمیری رہتے ہیں اور اسرائیل میں کم یہودی رہتے ہیں، حالانکہ کشمیر is one of the least populated provinces in India, if there is a province. So کشمیر میں 99% مسلمان رہتے ہیں، اسرائیل میں 99% یہودی رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ So you need to understand, at your age you need to get your concepts clear, very clear. پاکستان جو بھی کر رہا ہے کشمیر کے ساتھ، پاکستان کی پولیٹیکل پوزیشن جو بھی ہے کشمیر کے ساتھ،
جب تک کشمیری کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے نا تب تک پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی بھی بندہ کچھ نہیں کر سکتا آپ لوگوں کا جب تک کہ آپ کے اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوں گے. اور وہ کانسیپٹس بہت کلیئر ہیں, اور میں آپ کو اسلام کے تھرو نہیں بھی بتاتا ہوں. پہلے میں تمام کشمیریوں کو ایک پرسپیکٹو دیتا ہوں کہ دنیا کے جتنے غیر مسلم لوگ ہیں نا, غیر مسلم لوگ, کرسچنس, ایتھیسٹس, کمیونسٹس, سارے کے سارے فلسطین کے بارے میں پتا کیا بات کرتے ہیں؟ لٹرلی ایک ہی جملہ کامن بولتے ہیں کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا کہ انسان کو ایک قوم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے, دنیا میں سب سے پسی ہوئی قوم ہے اس وقت فلسطین. میں ان کو قوم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کشمیریوں کو قوم کہہ دیا, ورنہ تو وہ مسلمان قوم ہے نا. ہمارے کوئی علاقائی قوم نہیں ہوتی, ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام اللہ اور اس کے رسول کی قوم ہے. ہم کسی باؤنڈری کے اندر قوم کی ڈیفینیشن اور آئیڈینٹی نہیں لیتے ہوتے. تو سارے گورے, سارے کالے, سارے کافر, سارے ایتھیسٹ, سوائے انڈیا کے انڈین گورنمنٹ کے, پوری دنیا کی گورنمنٹس کہتی ہیں, اور اسرائیل اور انڈیا کے, کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا کہ انسان ہونے کا مطلب کیا ہے تو وہ فلسطینیوں سے سیکھو کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مرنے کے لیے قبول ہے, مگر گھٹنوں کے بعد زندہ رہنے کے قبول نہیں ہے. اوکے, ریئل انٹیلیجنس یہ ہوتی ہے بیٹا, یہ ریئل انٹیلیجنس کی نشانی ہے. دنیا کی ساری قوموں کے سارے فلاسفرز یہ بات کر رہے ہیں اس وقت. مسلمانوں کو چھوڑیں, آپ کہیں گے نا وہ بائسڈ ہیں, بڑے سینسٹائزڈ ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں مسلمان کی فلاسفی. نہیں جی, وہ دنیا کے سب سے زیادہ پیس لونگ ایتھیسٹس ہیں, پھر بھی کہتے ہیں اب بات تو ماننی پڑے گی. 8 سال کی بچی پتھر اٹھا کے ٹینک کو مار دیتی ہے کہ مار چلا گولا, تو زبردستی ادھر آیا ہوا ہے, اور زبردستی کا تجھے اگر اجازت دے دی تو کل تو میرے گھر میں بھی گھسے گا. میں کس اصول پہ منع کروں گی تجھے؟ ابھی تو میرے علاقے میں گھسا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ تیرے پاس ٹینک ہے تو جو مرضی کرے گا. یہ 8 سال کی بچی ٹینک کے سامنے کھڑے ہو کے چیخ مار کے عربی میں بولتی ہے. غور سے سمجھے اس بات کو, دیٹس ریئل انٹیلیجنس. آپ اپنے نبی علیہ السلام کی سیرہ کو پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ غاصبانہ رویے کے خلاف جو بھی قدم اٹھائے گا وہ ہے عظیم ترین مجاہد. پاکستان کو چھوڑیں, اس وقت پاکستان کشمیر کے ساتھ کیا کر رہا ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ کشمیری کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرہ کے اصول کیا ہیں. ابھی اسلام کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے سائڈ پہ رکھیں, فطرہ خود چیختی ہے. اور اگر کشمیری خود کہنا شروع ہو جائیں کہ وہ جو انڈیا کے اندر رہیں تو آزاد تو ہیں, تو آپ کو تو بیسکس کے اوپر سے مجھے ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا کہ ان 8-10 سال کی بچیوں سے سیکھیں جو مسلمان فلسطین میں پس رہی ہیں. دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی ٹیکنالوجی کی آرمی کے خلاف ایک 8-10 سال کی بچی پتھر لے کے کھڑی ہوئی ہے. میں اگر غیرت کا لفظ استعمال کروں گا آپ سمجھیں گے میں ایموشنل ہو رہا ہوں. میں آپ سے گورے ایتھیسٹ, برازیلین, ارجنٹینین, اسپینش, ساؤتھ افریقن, ایون انگلش, اسکینڈینیوین, رشین, تمام تر قوموں کی بات بتا رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے نا تو فلسطینیوں سے سیکھو کہ ظلم برداشت نہیں کرنا, جو مرضی کر لو, ظلم برداشت نہیں کرنا ہم نے. سو میں آپ کو پھر بتا دوں, I am hoping, and I'm pretty sure, I'm hoping that you don't represent all of what Kashmir is and Kashmiris are. But at your age, اگر آپ یہ بات کر رہی ہیں تو زہر کافی نیچے تک جا چکا ہے. You don't want to fall prey to the bigger problem. The bigger problem is کہ اگر آپ convinced ہیں کہ خیر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایٹ لیسٹ یہ تو مل رہا ہے کہ ہمیں سانس لینے دیا جا رہا ہے, تو پلیز ڈونٹ, نو. تو اور آپ ہمیں یہاں سے سیٹ کرنے ہیں رولز, ہمیں یہاں سے وہ کرنا ہے,
بیٹا رول جہاں پہ بھی ہو، میں پاکستانیوں کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر میں، انڈیا میں کشمیر جو ہے وہ ٹھیک ہے. سوری، پاکستان میں جو لاہور والے ہیں، جو کراچی والے ہیں، جو اسلام آباد والے ہیں، جو پشاور والے ہیں، جو گلگت والے ہیں، جو کوئٹہ والے ہیں، ان کو میں کہہ رہا ہوں اپنے اس 2 نمبر سسٹم کو ریزریکٹ کرو، ری انکارنیٹ کرو اس سسٹم کو. غور سے سمجھے، میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ جب 2 نمبری سسٹم لیول پہ ڈیفائن ہو تو اس کے خلاف پوری طریقے سے جدوجہد کرنی ہے. یہ نام لیتے ہیں اسلام کا پاکستان میں، گورنمنٹ ہماری مسلمان اسلام کا نام قرآن اٹھاتی ہے ہاتھ میں، اپنی طرف سے جھوٹے سچے وعدے کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر ہی رکھیں گے، فکر نہیں کرو. اس کے باوجود ہم اس ٹریس کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ذہن کا ٹریس ہے. ٹریسز ذرات ہیں، ذرات تو نہیں، غیر بڑے بڑے پتھر بن چکے ہیں، کینسر ہو چکا ہے کہ جو کہ 2 نمبری کا ہے، کہ ڈرپوک ہیں یہ لوگ، جس سے بھی ڈرتے ہیں اپنی کرسی کی جانے سے ڈرتے ہیں، اور کوئی امریکہ سے کوئی نہیں ڈرتا ہوتا. امریکہ کیا کوئی بلا تو نہیں ہے نا، کوئی راتوں کو خواب میں تو نہیں ڈراتا امریکہ، ان کو کرسیاں جانے کا ڈر ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کافی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں امریکہ سے ڈر، اپنی جان چلے جانے کا ڈر ہوتا ہے ان تمام پولیٹیشینز کو، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ ان کو اپنی ویڈیو لیک ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، یہ ریپوٹیشن جانے کا ڈر ہوتا ہے. یہ ان کے یہ ڈر ہے، اس وجہ سے یہ بڑا کچھ کر لیتے ہیں. لالچوں کی لسٹ دائیں ہاتھ پہ ڈیبٹ کریڈٹ میں ذرا آ جائیں، پھر کریڈٹ میں لالچوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ 10 سال اور 50 سال اور میرے بچے بھی سارے صدر بنیں گے، پرائم منسٹر بن. ان کی یہ لالچیں ہوتی ہیں اور یہ ڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ میں مسلمان جوت سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پہچانیں اور اس ڈیفینیشن کو پہچانیں، اس ڈیفینیشن کو جو اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور لائف نہیں ہے، نہ لائف سٹائل ہے. ادروائز 1 انچ دو گے تو 1 میل کا ڈینٹ پڑے گا آپ کی اگلی نسل میں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا. اسلام تو دنیا تو گئی، آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ کیا کرتے رہے ہم. گورننس اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، گورننس کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہو. It doesn't take a rocket scientist میرے بچے to know what the hell India is up to. It doesn't take a rocket scientist. میں پاکستانی ہوں اس لیے آپ کو لگے گا کہ باعث تم ہے. آپ انٹرنیشنل ایکریڈیٹڈ ریویوز پڑھیں کس طریقے سے. میں وہ کیس اسٹڈی دے رہا ہوں نا، اسرائیل جو فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ بیٹم انڈیا کشمیر کے ساتھ کر رہا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری کچھ ایسے ہیں جو کہ فاروق عبداللہ جیسے بندے کھڑے کر کے ووٹ دے کے اور ایسی پروپیگنڈا کر دیتے ہیں. ایسے واقعات ہو گئے ہیں جو مسلمان کے خلاف کر گئے کشمیر میں. چھوڑیں بھی پاکستان کو چھوڑیں اس وقت نا، پاکستان جو بھی کر رہا ہے. میں آتا ہوں پاکستان میں بھی، فکر نہیں کریں. پاکستان کی باریک سائڈ سے بھی میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ کشمیریز آئیڈینٹی ریکوائرز. صرف فلسطین کی 60 سال کی بچی سے سیکھیں، 8 سال کی بچی سے سیکھیں، اور 85 سال کے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں سے سیکھیں. میری نہ مانیں، دیکھیں امریکن آرمی کی ٹیسٹمنیز دیکھیں. آرمی والوں نے ایسے بیجز اتار کے پھینکے جب انہوں نے فلسطینیوں کو دیکھا کہ ہم ان کو مار رہے تھے. غیرت میں آ کے ہم نے ایسی روزی پہ لعنت ہو. یہ امریکن آرمی، گوگل کریں، یوٹیوب کریں، میری بات نہ مانیں. ایسے نہیں پاکستانی یوتھ کو میں جگا رہا ہوں. It doesn't take the rocket science اور ڈاکٹری آف، جو کہ کہتے ہیں نا مولوی صاحب کے ڈاکٹر بنیں گے اسلام تب سیکھیں گے. وہ امریکن آرمی والا ڈاکٹر ہے، قرآن سیکھ کے اس نے پیسے استعفے پھینکے ہیں. 2100 ریزگنیشن آئے تھے جب ماوی معاملہ کا واقعہ ہوا تھا. 2100 آرمی کے سولجر نے ریزائن کیا پبلک میں ان دا اسٹریٹس آف امریکہ. کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایگزیکٹ وہی معاملہ کشمیر کے ساتھ انڈیا کر رہا ہے. اگر وہ آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا دے رہا ہے نا، یا پھر دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو ہیومن رائٹ صحیح ہو رہی ہے ادھر. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں نا، میں تو پاکستانی گورنمنٹ کو نہیں بخش رہا ہوں ادھر، میں انڈین گورنمنٹ کی. تو میں اگر لسٹ نکالنا شروع کروں تو ابلیس کے بعد نام لکھا ہے گا مودی کا، وہ بھی شاید اوپر ہی لکھا ہے. ابلیس بھی کہے گا بس کر یار، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، اتنا تو چیپ نام نہ لو میرے آگے. ابلیس بھی یہ بولے گا. میں تو اس طرف جاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ بیکاز آئی نو کہ اس وقت پرابلم جو ہے نا، اس پاکستان سے اگر کوئی ایسٹیبلشمنٹ آف یوتھ ایسی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہاں یار رائٹ ڈیفینیشنز ہی ہیں، تو پوری دنیا کو نظر آ جائے گا، انڈینز کو بھی نظر آئے گا. اور انڈین مسلمز ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کیا کریں، تو میں وہی کہتا ہوں جو فلسطینی کر رہے ہیں آپ بھی وہی کریں. ہم تو مائنورٹی میں، تو کیا ہم میجورٹی میں تھے پاکستان میں جب پاکستان بنایا تھا؟ 90 کروڑ لوگوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا. ٹوٹل 9 کروڑ مسلمان تھے.
کیا جنگ کر کے مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا؟ پولیٹیکلی بنتی ہے نا چیزیں. تو ایسے ہی ہوگا. کہہ رہا ہوں عمر بن خطاب, کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب. نو, آپ کو اور مجھے کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, Muslims in India are not the most intellectually sound community. You need to understand that. Let's accept the facts. Let's admit the truth. ہوتا تو بہت بڑا افیکٹ آنا تھا. It's not a visible lead that any community has. وہ بھی ہندو اس لیے زیادہ لیڈ میں کیونکہ ظاہر ہے 65 کروڑ وہ ہیں, 65 کروڑ تو ظاہر ہے بائی اسٹیٹسٹکلی وہی ویزیبل ہونے ان دا بگر اسپیکٹرم. بٹ اگر یہ کانسیپچلائزیشن آ رہی ہے کشمیری لڑکی کی یا لڑکے کی کہ یار یہ پاکستان کیا 2 نمبری کر رہا ہے, وہ پاکستان نے تو 2 نمبری بہت بعد میں کرنی ہے. وہ جو 2 نمبری آپ نے اپنے اندر رکھ لی ہے وہ تو اس کو تو کوئی علاج نہیں ہو. پاکستان کیا جبرائیل امین بھی آ جائیں گے تو کہیں گے آپ لوگوں نے کہنا نہیں ہمیں نہیں یہ چاہیے. غور سے سمجھیں کہ پاکستان کے زیادہ اچیومنٹس نہیں ہے دنیا میں, مگر ایک ضرور ہے کہ وہ ایک اویئرنیس تو دے دنیا کو کہ بھیا اگر ہیلپ چاہیے تو بتاؤ, ہیلپنگ ہینڈ ہے ہمارے پاس. طریقے کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ آرمی کے تھرو کیا جائے یا پالیٹکس کے تھرو کیا جائے, طریقے پہ بحث ہو سکتی ہے. مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے, آپ کے ہمسائے میں ایک ڈاکو گھسا ہے, آپ کے ہمسائے میں خدیجہ 7 والے گھر میں ایک ڈاکو گھسے, آپ چپ کر کے کمبل میں چھپ جائیں گی؟ آپ کوشش نہیں کریں گے کہ اس کو بچائیں؟ یہ تو پاکستان انڈیا کی کلچرل سائیکالوجی سے ذرا باہر آئیں. سمجھ لیں کہ آپ بوسنیا میں اور سمجھ لیں میں چیکوسلوواکیا میں ہوں اور آپ کے اوپر گھس رہے ہیں سربینس, تو میں کیا آپ کو ہیلپ کرنے نہ ہوں؟ یہ جو فلموں کا کلچر ہے نا اور پاکستان کی پولیٹکس کا کلچر, اسے ذرا باہر آ کے دیکھیں. بیسک ہیومن رائٹس کے اوپر دنیا کے ہر ملک کو چاہیے کشمیریوں کی مدد کرے, صرف پاکستان کو نہیں. ہر جگہ سے لوگ آنے چاہیے کہ بتاؤ یہ گنڈے گھسے ہوئے ہیں تمہارے پاس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستان کو ایک سائڈ پہ رکھیں گے. پاکستان کا لفظ ایسا کوئی چلا کے بتایا جاتا ہے نا انڈیا کو بچپن سے, اور پاکستانیوں کو بھی انڈیا کا. اس وقت نا پاکستان انڈیا سے باہر ہے, اور اسلام اور انسان کی بات کریں, انسان اور اسلام. اور جن لوگوں کے پاس اسلام نہیں ہے نا وہ بھی یہی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی غیرت پہ کمپرومائز نہیں ہے. لبرٹی اینڈ فریڈم میرا بیسک انیٹ رائٹ ہے. اور جس کو اسلام پہ جو ہے نا کنسپچلائزیشن نہیں کلیئر, اس نے کیا انسان کی کنسپچلائزیشن کو پکڑنا ہے. سو یہ مت سوچیں میں کوئی اموشنل موٹیویشن یا اموشنل لیکچر دے رہا ہوں بیکاز ہم پاکستانی. میں نے اس لیے کہا آپ سے, آپ وہ 200 ووٹ دیکھیں جو فلسطین کو پڑھتے ہیں, وہ 200 ملک جو کھلے دل سے چیخو پکار کر کے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یار 2 نمبر گنڈا ہے یہ اسرائیل. یہ صرف 3 گنڈوں کی وجہ سے چل رہا ہے جو کہ ہر دفعہ ویٹو کرواتے ہیں, ان کو ووٹ ڈالتے ہیں. ایک امریکہ اور ایک 3 جس کے چھوٹے ٹٹو. بالکل یہی کیس ہے. آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ unless there is an internal movement inside the youth of Kashmir, which I'm sure there is, I'm telling you, you don't represent all of them. I'm hoping you don't represent all of them. But سر میرا کوشچن آپ نے غلط سمجھا. میرا کوشچن یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ غلط نہیں ہو رہا, میں مان رہی ہوں ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے, پر ہم لڑ اس لیے رہے کہ ہم آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ جانا, یہ نہیں باقی انڈیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کے صرف اوپلا حصہ ہمیں پاکستان کے ساتھ کرنا ہے. بیٹا پاکستان ہو یا ترکی ہو یا چائنا ہو, آپ کی ہیومن رائٹ, بیسک ہیومن رائٹس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہ کسی بھی قسم کا ایسا کنٹرول نہ ہو کہ جو آپ کی پرسنل لبرٹی. لڑ نہیں رہے, ہم اس کے لیے لڑ ہی نہیں رہے, ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں بس ادھر جانا ہے, بس بارڈر کر دو, ہمیں بس پاکستان کے ساتھ جوڑ دو. ہم اس چیز کے لیے لڑ رہے. اگر اس چیز کے لیے لڑ رہے ہوتے کہ ہمیں ہیومن رائٹ کے لیے پورے ہندوستان کے مسلمان کے لیے کھڑے ہونا ہے, تو مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صرف پاکستان کیوں لگایا ہوا ہے. یہ کیوں نہیں لگایا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لڑیں گے. مجھے آپ کا سوال, آپ دوسری طرف سے آپ سوال تھوڑا سا بدل گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے پاکستانی کیوں خراب کر رہے ہیں ہمیں آ کے, اور ہمیں سر کیونکہ وہ یہی بول رہے نا کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ, اپنے حق کے لیے لڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورے مسلمانوں کے لیے لڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ یہ بول رہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے چلیں گے, باقی جو انڈیا کے مسلمان ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے, ہم جو اوپر والا حصہ ہے وہ ادھر لے جائیں گے, ہمیں کشمیر چاہیے. یہ آپ سے کس نے کہا کہ یہ پاکستان کا یہ کسی نے کہا ہے آپ سے؟
سر یہی تو بولتے ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے. اور بیٹا کیونکہ آپ 100% مسلم لوگ ہیں اور دس از اے ڈسپیوٹ فرام 1947. اوکے, یاد رکھیے گا, ایک بھائی صاحب اٹھے تھے اور اس نے آ کے ڈیل کر لی تھی انڈیا سے, ورنہ عوام اوور آل مسلم پاپولیشن کی ہے. آدھا کشمیر ادھر آزاد ہوا ہے تو انہوں نے بتایا نا کہ آزاد ہو کے وہ کیا مطلب what they want to go back to India. ووٹ پڑے گا تو آزاد کشمیر اس وقت انڈیا میں چلا جائے گا. نو سر. تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے, آپ کے صبح میں تو کیس اسٹڈی ہے, یو ہیو اے کیس اسٹڈی ان فرنٹ آف یو. یس سر. جو بھی ان کے ساتھ معاملات اسلامی طور پہ کرنے, وہ تو میں بھی مانتا ہوں وہ تو اسلام آباد میں بھی نہیں ہوتے, مگر یو تھنک اینی پاکستانی اور اینی آزاد کشمیری وڈ سے یار آئی وڈ رادر گو انٹو انڈین گورننس. سوچیں تو صحیح, یہ ایک اسٹیپ ٹورڈز اسلام, ون اسٹیپ ہے ٹورڈز گوئنگ ٹورڈز یور پرسنل لبرٹی ایز اے مسلم. I'm not saying it's the only step or it's the final step, but the first step is یہ پاکستان اگر یہ آفر کر رہا ہے, میں تو کہتا ہوں اگر دنیا کا کوئی اور ملک بھی آفر کر رہا ہو, چھوڑے پاکستان, وہی نہ کہہ رہا ہوں ہم لوگ پرائم ہوئے ہیں انڈیا پاکستان کے نا, کہ جو بھی پاکستان کہے گا وہ تو 2 نمبری ہوگی, جو انڈیا کہے گا وہ 2 نمبری ابلیس ہوگا. ہم دونوں ملکوں کے بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے ایسے. It's okay, I get it. So میری اوپینین کو آپ نے کریٹیکلی ایویلویٹ کرنا ہے کہ یہی والا معاملہ اگر ہم دونوں یورپ میں ہوتے, آپ یورپ کے ایک ملک میں ہوتی یا افریقہ میں ہوتے, آپ صومالیہ میں ہوتی, میں ایتھیوپیا میں ہوتا, اور میں آپ سے کہتا میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں, یا آپ کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہوتی اور ہم نے بارڈر بند کر لیے ہوتے, یہ وہ بنگالی کی طرح, وہ جو بنگالی پرائم منسٹر ہے جس نے برمیز کے اوپر بارڈر بند کر دیے تھے, کیسا لگا تھا آپ کو ختیجہ جب اس نے برما کے مسلمان بچوں کو اندر لانے سے منع کر دیا کہ خیر تمہارا اپنا مسئلہ ہے, مرتے ہو تو مرو, یہ بولا تھا نا اس آنٹی نے. کیسا لگا تھا آپ کو؟ وہ غیر مسلم گورا انٹرویو لیتے ہوئے رونا شروع ہو گیا کہ تیرے اندر اتنی بھی انسانیت نہیں ہے, چھوڑ اسلام کو. وہ غیر مسلم کرسچن گورا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے, وہ بی بی سی کا اینکر رپورٹر کہتی it is not my problem, it is their problem, it is not a problem of English. ایسے بے شرم مسلمان جن کو غیر مسلم بھی ان کے آگے رو پڑتے ہیں کہ یہ اتنا ہی گرنا تھا تو نے نیچے. کیسا لگتا ہے آپ کو؟ So it's not about, Modi or India. No, it's just basic concepts. Putar, basic concepts clear karein. You're not just one person. You're a part of a very big community of Islam. You need to understand what the demands of Islam are on all Kashmiri women and men. And most of you guys are doing really well. They are actually protesting. Not as much as I would want them to, but they're protesting. جو واقعات پاکستان میں ریکارڈڈ ہے نا, میری تو بات بہت تفصیل سے ہوتی ہے نا, جو ریکارڈڈ لٹریچر ہے کہ کشمیریز ہیو ایکچولی سم آف یو گائز, سم آف دیم, جب بھی کوشش کی گئی ہے کشمیر کے اندر سے ریزسٹنس آ گئی ہے کہ نہیں یہ, اور شکایتیں اور جاسوسیاں ہو گئی ہیں اس موومنٹ کے خلاف. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, I'm not the guy, میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جو شوگر کوٹ کرتا ہے بات کو. تو I'll be very honest, کشمیری لبریشن موومنٹ کے خلاف کشمیریوں نے بھی بڑا حصہ لیا نا, تو مجھے پتا ہے ایسا ایلیمنٹ بھی ہے نا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی انڈیا ہی ٹھیک ہے, مجھے پتا ہوگا یقیناً اتنی بڑی پاپولیشن ہے, مگر کامن سینس کے پیرامیٹرز کے اوپر تو نہ خلاف ہے نا. برما کے ساتھ مسئلہ ہو تو آنسو بہائیں, کشمیر کے ساتھ مسئلہ ہو تو خیر ہے, کشمیریوں کا مسئلہ ایسے تو نہیں ہونے دیں گے. سو اٹس اے ٹاپک, میں جان کے میری بڑی نرو ہے, میں پاکستانی بورن اینڈ بریڈ مسلم ہوں, مجھے پتا ہے کہ کشمیر کے اوپر بات کرنی سب سے پہلے چاہیے مجھے, بٹ آئی ڈونٹ, بیکاز آئی نو اٹس ناٹ دیٹ سمپل, اٹس ناٹ دیٹ سمپل. کشمیر کی جو بھی لڑکیاں اور لڑکے, اگر ایک بھی لڑکی خالی اٹیمپٹ بھی ہوا ہے نا, اٹیمپٹ بھی ہوا ہے ایک لڑکی کے اوپر ریپ کا, اور اگر وہ ہندو بھی تھی صرف اس لیے کہ کشمیر میں پائی گئی ہے اور اس پہ ریپ کا اٹیمپٹ بھی ہوا ہے, تو میں پوری انڈین آرمی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اکیلا بھی تیار ہوں. یہ بیسک ڈیمانڈ ہے اسلام کی, میرے رب کی میرے اوپر, کہ اگر ایک ہندو لڑکی کا اٹیمپٹ بھی ہوا ہے اس لیے کیونکہ یہ انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور آپ تو مسلمان بچی ہیں بیٹا, آپ کے لیے تو گھر والے قربان کر دوں گا میں اپنے, کس دنیا میں رہ رہی ہیں آپ؟ اور کر رہے ہیں لوگ, پہنچتے ہیں کہ آپ جائیں گے ہم, میں تو فلسطین 18 محلے دور فلسطینی بچے بچانے کی بات کر رہا ہوں, آپ اور فلسطینی میں کوئی فرق ہے؟
اگر خود ہی نہیں اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تو پھر تو آنسو ہی بہا سکتے ہیں, کریں گے پھر بھی, چھوڑتا تو کوئی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آپ کے لیے تھوڑی کرنا ہے, ہم نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا. So many scholars have written about the resistance of against the movements of liberation within Kashmir by the Kashmiris. اور میں حیران رہتا ہوں کہ کیا ہو گیا, ایسا کیا ہو گیا. But I'm not gonna say blanket statement دے دوں کہ کشمیری جو کہ خود ہی اس نیت میں, نہیں, ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کشمیری بچیوں نے اور بچوں نے, ایسی ایسی قربانیاں. You think we're gonna forget that? No, sorry. یہ میری اسلامی غیرت ہے, اسلامی غیرت, پاکستانی غیرت نہیں ہے. میں اگر یمن میں ہی پیدا ہوتا تب بھی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ایک بھی بچی پہ ہاتھ لگایا کسی بندے نے تو پوری دنیا کے مسلمان جائیں گے وہ ہاتھ کاٹنے. غور سے سمجھے اس بات کو, یہ میرے نبی کی سنت ہے. سو اگر پاکستان ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں پوری دنیا کے سارے غیر مسلم اور مسلم لوگوں کو چاہیے ہیلپ کرنے کی کوشش کرے, کشمیریوں کو مانے کہ انڈیا ایک گنڈا ہے, مانے, آپ کو ماننا پڑے گا آن میرٹ. وہ کیا اسی کیس اسٹڈی ہے کشمیر, پوری دنیا کو پتا ہے یہاں پہ تم زبردستی کرتے ہو آ کے. اٹس ناٹ اباؤٹ می بینگ اے پاکستانی, یاد رکھیے گا. اٹس ناٹ میں تو پاکستانی نواز شریف عمران خان کو کہہ رہا ہوں گنڈے. کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ باقاعدہ نون فیلن جو مودی ہے, نون فیلن ہے یہ, آن میرٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. This man has proven track record کہ وہ کس طریقے سے ملیشیاز کریٹ کر کے ریولوشن کرتا ہے کانسیپٹس کی. اور ان کو تو ووٹ لینے ہوتے انہوں نے. پاکستان میں وہ سسٹم آف پالیٹکس نہیں ہے, ہم دنگے اور لڑائیاں کرا کے ووٹ نہیں لیتے ہوتے. ہمارے اور ٹیکنیکس اور دو نمبری ہماری. انڈیا میں تو گیم ہی ہے خالی. آپ بندے کے پیٹرن نہیں سمجھ رہی ہیں. میں اگر انڈیا میں ہوتا, آپ سوچ سکتی ہیں میں نے کس قسم کے لیکچر ریکارڈ. میں تو پاکستان میں, اور وہ یہ نواز شریف تو مومن لگتا ہے مودی کے سامنے اور پاکستانی ہوتا ہے. جو پی ٹی آئی کا بھی نا وہ بھی یہ کہے گا کہ یار مودی کے سامنے تو نواز شریف کو تو جب بھی ڈال لیں گے یار. ہمارے اور طرح کے کرائمز ہیں. You guys are suffering from actual evil there. اور یہ میں صرف مودی کی بات کر رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ جو بھی انڈیا کا صدر آئے گا ایول ہوگا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, یاد رکھیے گا, ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. I have seen amazing rationale coming from the Indian leadership at so many times. I'm thinking شاید کچھ ہوپ مل جائے اور پاکستان میں نہ ڈالنے کشمیر کو, شاید کچھ ہو. آف کورس وہ بیچارہ کیا کرے, کرسی کے پجاری ہوتے ہیں سارے وہ, انہوں نے کون سی کوئی اصلی والی صحیح بات کرنی ہوتی, کرسی کے پجاری. اوپر سے ٹرین ان ٹو دا کانسیپٹ ہوئے کہ وہ پاکستان ایک ایول ہے, تو انہوں نے کہاں سے کرنا ہے. اوپر سے اکھنڈ بھارت ویسے ہی ایک ڈیپر کانسیپٹ کے اندر ہے. وہ تو پاکستان کو نہیں برداشت کریں گے, انہوں نے کشمیر آزاد کرنا ہے. یہ والی ایکسپیکٹیشن تو میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے بھی لیجسلیٹر جو لوگ ہیں نا وہ بھی ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں. دس از ناٹ کوئی کنفیوز راکٹ سائنس نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. ذرا سا اپنا اپرچر بڑھائیں, دیکھیں اوور آل مسئلہ کیا چل رہا ہے. یہ مسئلہ ایسے نہیں ختم ہونا تھا. میں پھر بتا دوں, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, کشمیر کا پرابلم نہ پاکستان سالو کر سکتا ہے نہ انڈیا. کشمیر کا پرابلم کشمیری سالو کر سکتے ہیں. and I know what the solution is. But اس کے لیے ایکسیسو کریج چاہیے, جو کشمیریوں نے بائی دا وے دکھائی ہے. پر ظاہر ہے قوم ساتھ دے گی تو کوئی خاطر خواہ رزلٹ آئے گا نا. فلسطینی قوم ساتھ دیتی ہے نا, 1% آبادی ہے آپ سے, مگر قوم اکٹھی ہے. کبھی ایک دفعہ ایک فلسطینی کی آواز آئی ہے فلسطین کے خلاف کہ ہاں اسرائیل کا تو ٹھیک رہا ہے, یا پھر چلو کچھ اور اسٹریٹجی کر لیتے. نو, یونینیمس وائس آتی ہے, چاہے لبرل ہو, سیکولر ہو, چاہے ایکسٹریمسٹ حماس کا مولوی ہو, ایک ہی آواز لگاتے ہیں. اور وہ خالی فلسطینی نہیں, کوئی بھی عرب مسلمان اٹھا لیں, چاہے ایجپشن ہو, چاہے لیبنیز ہو, قطری ہو, یمنی ہو, ایک ہی آواز لگاتے ہیں کہ بھائی دس از رانگ. کوئی آپشن ہی نہیں. اسرائیل کوئی 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوگا. اسرائیل ہیز ٹو گو. So it's only the Kashmiris that can actually solve this problem. اور وہ فاروق عبداللہ تو سوچیں ذرا, مجھے نہیں پتا آج کل کون ہے آپ کا منسٹر, ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے
کہتا ہے کہ اس کا بیٹا عمر فاروق ٹی وی پہ بول رہا ہے، کہتا کشمیری اتنے کوئی امن پسند لوگ ہیں، ان کو بہت ڈر لگتا ہے، یہ کبھی بھی وائلنس میں نہیں جا سکتے، یہ تو اپنی مرغی بھی نہیں ذبح کرتے، ہمیں مرغی بھی ذبح کرنی تو ہم ہمسایوں کے کسی اور علاقے سے بندے منگواتے، بے شرم آدمی۔ تو ووٹ پڑتے ہیں تو ایسے بندے اوپر آتے ہیں نا، مجھے تو بس اس بات کا رونا ہے۔ پاکستان نہیں، آپ کو دنیا کو کال دینی چاہیے، فلسطینی بھی پوری دنیا کو اکٹھے کر چکے ہیں، یہ امریکہ کا ویٹو آ رہا نا، مگر فلسطینی ایڈوکیسی چیک کریں ذرا، یو این میں کس طریقے سے وائس کرتے ہیں، کس طریقے سے اسرٹیو ٹون میں بات کرتا ہے فلسطینی کمزور ترین حالات میں، اس کے ایمبیسڈرز کو، ان کے فورن منسٹر کی ٹون چیک کریں ذرا، اور کشمیری کی ٹون چیک کریں، مرغی زبانی ہوتی اس سے، سوچیں ذرا، وہ فلسطینی چیک کریں وہ کیسے بات کرتے ہیں دنیا کے سامنے، جو کہ روز ٹینک کے گولے کھا رہے ہیں، نہتے اپنے منہ پہ گولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے، اپنی بچیاں روز شہید کروا رہے ہیں، ان کی ٹون چیک کریں، اور کشمیری ریپرزنٹیشن کی ٹون چیک کریں، یہ جو انڈیا کے نامینیٹڈ ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، دیکھیں ذرا فرق دیکھیں، ایسے نہیں میں کہہ رہا ہوں، اس قوم میں نا بڑے مسائل آ چکے ہوئے ہیں، ایسے نہیں مجھے عرب سے خوشبو آتی۔ بہرحال بھتیجا، آپ نے کانسیپٹ کیے، آپ کے بچوں میں یہ کانسیپٹس آ جائیں گے، میک شیور یو come out of Kashmir, come out of India, come out of Pakistan, enter Islam as an identity. You will find out کہ غیر مسلموں کو بھی یہ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے تھے، ہم تو مسلمان ہیں بیٹا، آپ نے یہ کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں، یہ نیچے نہیں جانے چاہیے اپنے بچوں میں یہ کانسیپٹس، ٹھیک ہے؟ باغیرت مریں گے، چاہے نہتے مرے، غریب مریں، بے غیرت زندہ نہیں رہیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم سر۔ اور میں پھر بتا دوں ختیجہ، آپ کے کانسیپٹ خراب بھی ہوئے نا، پھر بھی میری ڈیوٹی یہی ہے کہ آپ کو بچانے آؤں گا انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ میں تو کانسیپٹ آپ کے لیے نہیں آنا ہے، اللہ کے لیے آنا ہے ہم نے، دس از ناٹ اے بزنس ڈیل کہ اگر آپ ڈیزرو کرتی ہے نہیں کرتی، او اللہ کا حکم ہے بھائی، ہر بچے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، اللہ آپ کے لیے آوازیں لگوا رہے ہیں پوری دنیا کو، نکلو سارے پہنچو، جو مظلوم ہے اس کے لیے، پوری دنیا کو اللہ نے کہا پہنچ جاؤ جہاں پہ ظالم ہے، اس کو پکڑ کے کھیڑ کے باہر پھینکو، اور بچاؤ لڑکی اور لڑکے کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو، آدمی اور عورتوں کو، یہ جو بیچارے نہتے رہ گئے ہیں، یہ تو اسلام، ہم تک تو یہ اسلام پہنچا ہے۔ آپ کو تو میں اکوپ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کشمیر سے نکل کے فلسطینیوں کو بچائیں، اور آپ کہہ رہی ہو ہمیں پاکستانیوں سے بچائیں، لٹرلی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کی اسی بات سے کہ ہم میں اتنا کریج ہونا چاہیے کہ جیسے وہ ایک بچی جو ہے وہ ٹینک کو پتھر مار سکتی ہے، تو اگر ہم اس کو پریکٹیکلی دیکھیں، ہاؤ کین آئی سیو مائی چائلڈ فرام بینگ ان ٹو اے کمفرٹ زون؟ مطلب جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹین ایجر دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دا کمفرٹ زون، وہ بہت جلدی کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ ہاؤ کین آئی سیو مائی چائلڈ فرام دیٹ سائیکالوجی؟ اب وہ میرے میں بھی ہے، ان کے باپ میں بھی ہے، ان کے چاچوں میں بھی ہے، لائک مجھے اب اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس سائیکالوجی کو ان میں ٹرانسفر نہ ہو، ان میں وہ کریج کی وہ ٹریننگ ہو ان کی۔ سو وٹ آر دا پریکٹیکل اسٹیپس؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیے گا، ایون یورپین فلاسفرز ہیو ریٹن اباؤٹ دس ویری کلیئرلی، آپ کسی بھی ایمینوئل کانٹ کو بھی دیکھیں، آپ نیچے کو دیکھیں، ڈوستویفسکی کو پڑھیں، ہاؤ از ہی کریٹنگ دا کانسیپٹ آف اے ہیرو، یہ یاد رکھیے گا۔ سائیکالوجی سمجھ چکی ہے اس بات کو کہ بچے کی جو شروع کی کیمسٹری ہوتی ہے نا، وہ بڑی عمر میں آپ ادھر ہی ریگریس کرتے ہیں، ادھر ہی گرتے ہیں آ کے، اور بچپن میں ہر لڑکی اور ہر لڑکا، چھوٹی بچی اور چھوٹا بچہ، ایک ہی چیز پہ کامن جو ہے نا وہ طواف کرتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی کلچر میں چلے جائیں، یہ کامنالٹی ہے کہ ہی انوینٹس اے ہیرو، بچے ہیرو انوینٹ کرتے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے نوٹس کیا وہ چھوٹا سا، آپ اس کو کوئی ایک فگرین دیں گے نا، کوئی بھی ٹوائے، اس کے گرد وہ خود اپنی سٹوری بنائے گا، اور آپ دیکھیں گے وہ کھیل رہا ہوگا اس کی سٹوری میں، جس میں وہ سینٹرل فگر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور وہ
وہ پسپا کر رہا ہوگا اس فورس کو کہ جو اس کے خلاف آ رہی ہے. اس کے لیے کارٹونز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹی وی سے پہلے بھی بچے ہیرو بناتے تھے جب ٹی وی نہیں ایجاد ہوا تھا. اور ٹی وی نے خالی اسی چیز کو ری پلے کیا ہے اور بچے ذرا سا زیادہ ویزیبلی امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے بھی وہ کارٹونز دیکھ لیے ہوتے ہیں جو وہ جن کی وہ بات کرتے ہیں. نہیں تو انسان شروع سے اپنے ہیرو کے گرد طواف کرتا آیا, یاد رکھیے گا. سو یو نیڈ ٹو نو ایز اے مدر اینڈ ایز اے فادر کہ آپ کے بچے کا ہیرو کن ایٹریبیوٹس پہ کریٹ کیا جا رہا ہے. اگر ان ایٹریبیوٹس میں کریج نہیں ہے تو بچے میں کریج نہیں آئے گی. اگر اس ایٹریبیوٹس کے اندر کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ڈال دیے ہیں اس نے اس بچے میں کہ جس میں کریج کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ نیت سے نہیں جائے گا کریج سے دور. اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کو بتایا ہی نہیں گیا تھا. So you need to create the attribute of courage inside the hero that you are going to create. Hopefully you will create the hero for your own child. I hope so. اتنا ہینڈل ہونا چاہیے کہ ہمیں ہیرو کریٹ کرنا. اب ہوتا کیا ہے, جب مسلمان بچہ سیرہ پڑھتا ہے تو خود ہی ہیرو کریٹ ہو جاتا ہے ہمارا. 99% مسلمان اس وقت بچے سیرہ پہ ٹرین نہیں ہو رہے, وہ نکلوڈین پہ ٹرین ہو رہے ہیں. اور I don't know what's going on with the TV channels these days. مجھے عرصہ ہی ہو گئے. آپ آج کل بچوں کا کون سا ٹی وی چینلز جو ہے نا زیادہ چل رہے ہیں, تو اس میں بھی اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ 10 سال 5 سال 10 سال پہلے تک ویلن اور ہیرو کے کانسیپٹس کے اوپر ہی کارٹون بنائے جاتے تھے. اب آپ نوٹس کریں گے, میں نے ایک جرنل پڑھا ہے جس میں انہوں نے یہ کور کیا ہوا ہے. اب مجھے وہ کارٹونز نہیں پتا کیونکہ وہ یورپین جرنل تھا, تو یورپ کے تو ٹی وی چینل بھی نہیں میں نے آتے ادھر. تو انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اب وہ ولن ہیرو فائٹ سے نکل کے نا انہوں نے یا تو یہ جانتے بوجھتے کیا یا پھر انہوں نے irrelevant آف دا ایول اور گڈ کے کارٹون بنائے, بیکاز اس پہ پولیٹیکل انکریکٹنس آتی تھی. تو کیونکہ وہ ولن یا تو کالا کر دیں گے تو بلیک کمیونٹی کو مسئلہ ہو جائے گا, چھوٹا کر دیں گے, لڑکی کر دیں گے تو جینڈر کے مسئلے آ جائیں گے, لڑکا کر دیں گے تو دوسری طرف سے مسئلے آ جائیں گے. I mean they had to be really very cautious. تو انہوں نے کہا بھاڑ میں جاؤ یا ولن, ایسا فلم بناؤ جس میں کوئی ولن ہی نہ ہو. اوکے, سو اب آپ نوٹس کریں گے کارٹونز میں اب ہیرو ولن سٹوری نہیں ہوتی ہیں, عجیب و غریب قسم کی. عجیب و غریب میں کیوں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ لگے کہ میں کوئی اموشنل بات کر رہا ہوں. اس میں irrelevant of hero, irrelevant of villain attributes کریٹ کیے جاتے ہیں. سینس آف ہیومر سینٹرل فگر کریٹ کر چکے ہیں وہ, اور اسی لیے آپ دیکھیں گے بچے زیادہ جوکس زیادہ فنی ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سینس آف اچیومنٹ جن چیزوں کے اوپر ڈیفائن ہو رہی ہے ان کارٹونز میں, تو آپ وہ دیکھیں گے کہ اس میں بھی پرسنل لیول پہ ریگارڈلیس آف اینی بڈی ایلس اچیومنٹ آ رہی ہے. وہی سویڈش پولیٹیکل کریکٹنس, اسکینڈینیوین پولیٹیکل کریکٹنس کی نشانی ہے. سو جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو میں نے مجھے اب ان کے نام نہیں یاد, میں آپ کو کسی دن پبلش کروں گا آپ کسی ویڈیو میں کہ کارٹونز کس طریقے سے, کون سے کارٹونز میں کیا آپ نے کیسے دیکھنا ہے کہ کارٹون کو نا مدرس کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کا نام کیا ہے؟ ماریا. آپ میرے ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ ہیں؟ جی سر, میں وومن والے میں ہوں. میں نے آپ کا وومن کا سیشن لیا تھا نا. اور پتہ جس بھی ہے میں آپ کسی ایک واٹس ایپ گروپ پہ ہیں نا؟ یس اور نو؟ یس. اوکے یس. آپ کس ملک میں؟ کینیڈا. اوکے, سو ماریا آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جس بھی واٹس ایپ گروپ میں اس کے ایڈمن کو آپ نے ایک ریمائنڈر کراتے رہنا ہے. آئی نیڈ یو ٹو ورک وتھ می آن دس ون. لیٹ می پروڈیوس اے سیریز آف 3 or 4 ویڈیوز آن how a mother should look at the cartoons and what is the psychology that cartoon is or can create. Okay, so that you can see any cartoon or any movie and find out کہ اس کی value اور equity کیا ہے جو کہ damage constructively یا destructively آپ کے بچوں کو affect کرے گی. Okay, that would be great. Yeah, I think it's a very I mean it's not cartoons کے through ہونا ہی نہیں چاہیے ویسے تو, مگر اگر کر ہی رہے ہیں تو پتہ تو چلے کہ اچھا یار ایسے دیکھ تو صحیح نا, دیکھیں تو صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ سائیکالوجی تو پھر بھی سمجھنی چاہیے, اسے چائلڈ سائیکالوجی بھی کلیئر ہو جائے گی امیوں کی ابو کی کہ سائیکالوجی, کیونکہ اس میں بڑا ہارڈ لیسن میں دوں گا انشاءاللہ کہ چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے. سو وین آئی لک ایٹ اے کارٹون I have seen 3 cartoons, مجھے وہ ویڈیوز ملی تھی کہ یہ کارٹونز دیکھنے ہیں, اس کو سائیکو انالیٹیکل ریویو دینا ہے. سو آئی وینٹ تھرو دیٹ and I looked at from basic human psychology, اس میں good and evil کا concept کیا ہے نا, ادھر بیلنس کیا کریٹ کیسے, کنسٹرکٹ کیسے کیا نا. ایول کو کنسٹرکٹ بڑے احتیاط سے کرنا پڑتا ہے.
اوکے. اور میں نے یہ بات نوٹس کی ہے, یہ غور سے سمجھ لیں آپ سارے جو کہ بچوں کے باپ باپ نہیں بھی ہے, خود بھی ابھی 20-22 سال کے ہیں. میک شیور یو انڈرسٹینڈ, موویز میں بھی اب اس وقت میں نے نہیں نوٹس کی, 2017-18 میں میں نے مووی ریویوز جو ٹاپ 10 چل رہی تھی نا, وہ میں نے خود I went through looking at 15, 16, 17 3 سال. وہ بھی ایک پروجیکٹ ہی تھا کہ یہ کیسے سائیکالوجی کریٹ, اور ابھی ملینیل کی سائیکالوجی پہ افیکٹنگ آرکیٹائپس کیا, آرکیٹائپ بولتے ہیں اس کو. تو میں نے جب وہ 10 فلمیں دیکھی جو اس سال کی بیسٹ موویز تھیں, ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ, جو آسکر ونر نہیں تھی اس سال, جن کی سب سے زیادہ سیل تھی, تو میں نے وہ دیکھنی تھی اور میں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا. تو وہ میں نے 10 فلمیں دیکھ تو لی, مگر وہ پبلش آپ مطلب وہ اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے, تو وہ ایک آرٹیکل میں نے لکھ دیا تھا. میں اسی پروجیکٹ کو ماریا کے ساتھ میں بچوں کے لیے کارٹونز کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ٹریننگ, اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہ رہا ہو ان موویز کے تھرو, جو ہو رہی تھی مووی, چاہے نیت نہ رائٹر کی یا ہالی ووڈ کی, تو مووی کا سائیکولوجیکل افیکٹ تو آتا ہے نا. تو اس سے کیا افیکٹ آئے گا, اس کی مورل بیس کے اوپر, اس کی فیسنیشن کے اوپر, اس کی ڈوپامین سینٹرز کے اوپر, اس کی ڈوپامینرجک ڈرائیو کے اوپر, اس کے سیروٹونن کے اوپر. سیروٹونن کے اوپر جو پرائمری افیکٹ آئے گا وہ کیا ہے, تو وہ میں نوٹس, وہ ہم نے کرنا تھا. ابھی جو کارٹون چل رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا, مگر آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کی جو جنریشن ہے جو چھوٹی ہے 10 سال سے کم کی ہے, ان کو اور جو ملینیلز ہیں ان کو کمپیئر نہیں کرنا. ان کے کیمیکل مارکرز ہی اور شفٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کے تھریشولڈز ہی ڈفرینٹ ہیں, اور اس وقت کے جو بچے ہیں نا ان کو کسی اور طریقے سے کارٹونز ٹرین کر رہے ہیں, امی نہیں کر رہی, کارٹون کر رہے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ کہ مسلم ریکوائرمنٹ کیا ہے, اسلام کیا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہی بات ہے, کریج کی ٹریننگ تو ایول کے بغیر ہو نہیں سکتی, کریج کے ولن کے بغیر کریج نہیں ہو سکتی, فیئر کے بغیر کریج ہو نہیں سکتی. فیئر کس چیز کا ہوتا ہے, لاس آف اینی تھنگ ریگارڈنگ لائف اور ریپوٹیشن اور کریڈیبلٹی اور لوڈ ونز اور وٹ ایور, لاس آف سم تھنگ, اسٹیکس ہونے ضروری ہیں. تو اب آپ اگر اسٹیکس نکال دیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ بچہ پھر اینکر نہیں کر سکتا اس کریج کو. اینکر کیسے کرے گا, اینکر کرنے کے لیے کوئی accomplishment چاہیے to eradicate or annihilate or erase that concept of evil. تو اگر کوئی ایول ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ کچھ بھی کریں گے to actually do something on that energy level, تو وہ ایگریشن میں کاؤنٹ ہوگا. تو اگر میجر نہیں بھی ہوگی تو مائکرو ایگریشن آ رہی ہوگی, اور اس کے خلاف پالیسیز بن چکی ہیں اسکینڈینیویا نے مائکرو ایگریشن کی, کہ یہ مائکرو ایگریشن ہو رہی ہے, بلینگ ہو رہی ہے میرے اوپر. تو وہ کارٹونز میں بھی اسی طریقے سے ڈالتے ہیں کہ یار یہ ولن شلن چھوڑ دو, کیوں وہ بڑا ایک, میں نے آپ سے کہا نا جو لیفٹ سائڈ آف یورپ ہے وہ اتنی ٹلٹ کر گئی ہے, ان کو یا تو پتا ہے تو جان کے کر رہے ہیں, اور یا تو نہیں پتا تو بہت بڑی بیوقوفی میں انہوں نے پوری انسانیت کے فیبرک اڑا کے رکھ دینے, کہ اگر آپ نے کانسیپٹ آف ایول نکال دیا ہے بچوں کے اندر سے ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ایول از, تو دنیا سے تو نہیں نکل سکتا نا ایول, وہ تو اللہ نے بتا دیا نا. یہ تو آپ پر چلے گی شیطان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی کہانی کا ویلیو, یا 300-400 سال بعد جب شیطان اپنی ہستی کو انویزیبل کرے گا ان سائڈ دا پلانٹس انہیبیٹنٹس مائنڈ, کہ یہ نہیں ایسے کچھ نہیں, آپ ہی ایول ہیں اور آپ ہی خود ہی انوینٹ کرتے ہیں آپ ایول. شیطان کی سب سے بڑی چال تو یہی ہے نا کہ یہ کنفیوژن ڈال دے کہ شیطان ہے یا نہیں ہے. سو دس از اے ویری کریٹیکل کانسیپٹ جو کہ ہم نے سمجھنا ہے, اور یہ کانسیپٹ اگر بچوں کی ماؤں کو پتہ چل جائے نا تو 99% کام ہو جائے گا. اوکے, میں اس پہ 10 گھنٹے بھی بات کروں نا تب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں انصاف نہیں کر سکوں گا میں آپ کو. اس کے لیے ایک پروفیشنل کورس بنانا ضروری ہے, اور اس کے لیے میں آپ کو تاکہ زیادہ کم دیر میں زیادہ سمجھا سکوں, ورنہ ابھی آپ کو میں صرف کانسیپٹ بنا رہا ہوں اس وقت آپ کے, کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایول کتنی بڑی کتنی خوبصورت چیز ہے ٹو ٹرین آور کڈس. تو حسین علیہ السلام نے کہا نا کہ عرب کا کوئی بچہ نہیں, عرب کا کوئی بچہ ہمارے پاس نہیں ہو جس کو ہم نے مغازی پہ نہ ٹرین کر دیا. عرب کے ہر بچے کو مغازی پہ ٹرین, مغازی مطلب غزوات پہ, اللہ کے نبی علیہ السلام کے غزوات پہ. غزوہ کہتے ہیں جس پہ نبی علیہ السلام نے خود فائٹ کی ہو, اور اس کو جس طریقے سے ڈیٹیلنگ کی جاتی تھی. میں نے میرے عرب کے ایک ٹیچر تھے, جب انہوں نے فتح مکہ کی کہانی سنائی تھی نا, تو ہم 91 بچے تھے کلاس میں اس وقت, اس دن. غور سے سمجھیں یہ واقعہ کیسے
آپ کو بتاؤں میں. اور ہی واز نریٹنگ اٹ ان اے ویری عریبین ایکسینٹ, کیونکہ مکس گیدرنگ تھی, ہر طرح کے لوگ تھے, کچھ نان مسلم بھی تھے ایکچولی, اسپینش یا فلپینو تھے, I don't remember, but I remember those were there. And that's all I remember. You know what he did? Listen to how Arabians think. اس ٹیچر نے کمرے کے اندر جو لائٹ ویل لٹ روم تھا نا, اس نے کینڈلز لے کے آیا ہوا تھا وہ, اور اس نے ڈیسک کے اوپر نا الگ الگ کینڈلز اپنے ڈیسک کے اوپر لگا دی اور لائٹ آف کر دی, اور اس نے پھر ہر اسٹوڈنٹ سے کہا کہ 10-12 اسٹوڈنٹ سے کہا کہ الگ الگ جگہوں پہ بیٹھے کینڈل آن کر لو. And we were like, what is he, John Bon Jovi? He's trying to play John Bon Jovi. What are you trying to do? یہ کیا کر رہا ہے, concert ہو رہا ہے. But no, he knew what he was doing. He was creating the aura. اور اس بندے نے فتح مکہ کی کہانی شروع کی بغیر بتایا کہ آج اس نے فتح مکہ سنانی ہے ہمیں. سیرہ کا ایک چیپٹر تھا جس میں اس نے فتح مکہ شروع کرنی تھی, اور پھر اس بھائی صاحب نے جو ہمارے دماغوں کے ساتھ گیم کی ہے نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اس بھائی صاحب نے فتح مکہ کو ایک نیریٹو بٹوین ٹو پیپل ڈائلاگ کے تھرو شروع کیا کہ ایک بندے کے دوسرے بندے سے ڈائلاگ کیا چل رہا ہے, اور وہاں سے اس نے فتح مکہ کی کہانی شروع کی. اور جب وقت آیا نا کہ نبی علیہ السلام نے الاؤ جلانے شروع کیے ہیں, فتح مکہ آپ کو پتا ہے نا, آپ سب نے پڑھی ہوئی ہے سیرہ, اسیومنگ جس نے بھی پڑھی ہے اس کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ اپنی آرمی سے کہا کہ پھیل جاؤ اور الاؤ, آگ کا الاؤ جلاؤ, کیونکہ ابو سفیان had risen to the top of this tiny little hill, اور اس نے سروے کے لیے ایک ٹیم بھیجی تھی اور خود بھی آیا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح مسلمانوں کی کتنی فورس آئی ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام تک کا ویٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم رات کو ان لوگوں کو دن کو پتہ چل جائے گا ہم کتنے ہیں, تو we have to show them, we have to intimidate them. So پھیلا دیا اپنی فوج کو نبی اسلام نے, اور سب سے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ اور آگ کے الاؤ کے پاس نہ بیٹھنا, دور بیٹھنا. تو ابو سفیان جب پہاڑی اوپر گیا نا تو ہی لوگ کہ پورے میدان میں مسلمان پھیلے ہوئے, حالانکہ اس کو تو نہیں نظر آتا, ہی واز ٹو فار, اس کو آگ کے الاؤ نظر آ رہے تھے. اب اس دوران تک you need to understand, he just wanted us to feel that little flame. He wanted us to see کہ رات کو کیا سما ہوتا ہے. اس نے لائٹ آف کی ہوئی تھی اور بیان کرا تھا وہ, اور جس طریقے سے اس بندے نے وہ وار کرائے کریٹ کی تھی نا کہ جب مسلمان انٹر ہو رہے ہیں, اور یہ واحد لڑائی ہے جس میں لڑائی اصل میں نہیں ہوئی. 17 بندے مرے ہیں, جو کہتے ہیں نا کوئی بندہ نہیں مرا, اس کو بھی بتا دوں 17 بندے مارے ہیں مسلمانوں نے, 4 کو تو کعبے کے غلاف سے اتار کے مارا ہے. ٹھیک ہے, سو اس لڑائی میں جس میں کہ میجر کمسان کا رن ہی نہیں پڑا, اس کو بھی اس نے اس طریقے سے کریٹ کیا تھا that every little boy in that room was crying. We are all crying. جب اس نے کہا نا کہ جو 2 ٹیلوں کے بیچ میں سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ آئے ہیں, اور نبی اسلام نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ وار کرائے اب شروع کرو. حالانکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا کہ لڑائی ختم ہو چکی, انہوں نے تو لڑائی نہیں کرنی. وار کرائے تب ہوتی ہے جب موٹیویٹ کرتے ہیں آپ سولجرز کو. وار کرائے کا مطلب ہے نا وہ نعرہ جو کہ آپ نے نبی اسلام ہر غزوے میں ایک خاص وار کرائے بتاتے تھے صحابہ کو کہ یہ پڑھو. سو when I went to this moment کہ کس طریقے سے سٹوری کریٹ کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے کانسیپٹ آف ولن, تو مجھے صحابہ کے نام نہیں یاد فتح مکہ کے اس دن. I swear to you, مجھے ایک کافر کا نام یاد ہے جو اس نے بتایا تھا میرے ٹیچر نے, کیونکہ وہ کنسٹرکٹ کرا تھا ولن کو کہ کیا کیا تھا اس ماں نے, کیوں اس کو حضرت علی بن ابی طالب نے کھینچ کے اتارا تھا غلاف کعبہ سے کہ یہ چڑھی ہوئی ہوگی چھپنے کے لیے, اور کیونکہ حرم میں جانا تو منع ہے نا, اس کو مار نہیں سکتے, یہ رول ہے. اور نبی اسلام نے کہا تھا حرم کیا, یہ اگر خلاف کعبہ کے اوپر چپک گئی ہو نا تو اس کو اتار کے مارو, ان کو قتل کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو پتا تھا حرم میں انٹر ہو گئے تو مسلمان نہیں ماریں گے, اور حرم کیا, یہ کعبے پہ چڑھ گئے تھے. علی بن ابی طالب نے کعبے سے اتارا اس کو, چاروں کو. ٹھیک ہے, تو کیسے انہوں نے کیا کیا تھا, all he described was the villains, کیونکہ لڑائی تو ہوئی نہیں تھی. میں آپ کو ایسے غزوات جب عرب سناتا ہے نا, ان کی سٹوری ٹیلنگ ایسی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں نا وہ, اور کتنی دیر ہوتی ہے, آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, 1 گھنٹہ غزوہ پورا کور کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچیں امی کے پاس تو ساری عمر ہوتی ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کریٹ دا کانسیپٹ آف ولن. یہ وہ ہالی ووڈ والے آسانی سے سمجھ گئے ہیں, امیوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہالی ووڈ والے ٹین ایجرز کو, 30 سال کے گبرو جوان عورتیں اور مردوں کو سینما بلا بلا کے ولن ایکسپلین کر دیتے ہیں.
صرف اس لیے کہ ہیرو کی اچیومنٹ دکھانی ہے. ہیرو کی اچیومنٹ میں ہیرو کے ایٹریبیوٹس نہیں دکھائے جاتے, یاد رکھیے گا. ہیرو کی اچیومنٹ میں ولن کے ایٹریبیوٹس دکھاتے ہیں, کیونکہ اس کو پسپا اس کو کانکر کرنا ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کتنے فٹ کا بندہ, کیا نام تھا آپ کا, ماریا, ماریا, آپ سوچے کتنے فٹ کا بندہ ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھا, کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ اس کی ہائٹ کیا تھی؟ نہیں. ہمیشہ ماؤنٹ ایورسٹ کی ہائٹ بتاتے ہیں نا ہم. جی سر. وہ 29,000 فٹ کا سمٹ جو ہے, وہ پہاڑ, وہ سر کر گیا کون؟ ڈزنٹ میٹر اس کی اپنی ہائٹ کیا تھی. اصلی مسئلہ ولن کا ہے. ولن کتنی بڑی چیز ہے, اس کو کانکر کرنا مقصد ہوتا ہے. سو اٹس سچ اے سمپل کانسیپٹ جو کہ ہمیں سمجھ نہیں, اور ہم ہیرو کے اوپر میک اپ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, ہیرو ہیروئن کا. جو بھی امی ابو کہانی سناتے ہیں ہیرو کا میک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ولن کا میک اپ کریں آپ, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہیرو کی اچیومنٹ آئے گی. جیسے ہی آپ ولن کا میک اپ کریں گے فیئر بھی بڑھے گا, فیئر بڑھے گا تو اس کے کانکویسٹ کا مزہ ہی کوئی اور ہے. جس چیز میں فیئر ہی نہیں ہے اس کا کانکویسٹ کیا ہے؟ دیر از نو کریج وداؤٹ فیئر. فیئر ہوگا تو کریج آئے گی. سو یہ اسٹوری ٹیلنگ کس طریقے سے کرنی ہے, کس طریقے سے آپ نے سمجھانا ہے بچوں کو. آپ کو میں نے کیوں اتنی لمبی بات کی ہے, آپ ذرا ٹی وی پہ آپ ذرا ایک پروفیسر کی طرح دیکھیں گے, ٹی وی پہ دیکھ کیا رہی ہیں آپ, اور غور سے 10 منٹ 20 منٹ دیکھا کریں بچے کو کیا دکھا رہے ہیں لوگ, ولن کیسے کنسٹرکٹ کرتے ہیں. کریں گے ہی نہیں آپ کو پتہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ تو انہوں نے کر ہی نہیں سکتے. وہ ولن پولیٹیکلی انکریکٹ ہو جائے گا, وہ کارٹون ہی بین ہو جائے گا, کیس ہو جائے گا ان کے اوپر. So it's such a, I mean, I know I'm talking like a psychologist right now. Most women will say, sir, ہم نے psychology نہیں پڑھی. میں نے آپ کو کون سی راکٹ سائنس ٹرمینالوجی بتائی ہے آپ کو؟ نو سر, یہ جنرل بات تھی جو کہ جیسے کہ باہر آگ لگی ہوئی ہے اور بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے. بیکاز کڈس آر ایکسپوزڈ, اگر وہ خود بھی نہیں نہ دکھا رہے, سر میرے بچے نہیں دیکھتے ٹی وی, بٹ دے کم ٹو نو فرام کڈز اراؤنڈ دیم, رائٹ. ایون دے آر ہوم اسکولڈ, بٹ بچے آ کے اسٹوریاں سناتے ہیں, اور ایون دا بکس جو ہے لائبریری میں وہ بھری ہوئی ہیں لو اسٹوریز سے. سو آئی واز جسٹ کیوریس, لائک میں کس قسم کے بچوں کے جو دماغ میں انفارمیشن جا رہی ہے اس کو میں کیسے دباؤں کہ میری جو دی ہوئی انفارمیشن ہے وہ جو ہے اس انفارمیشن سے ان کو زیادہ اٹریکٹ کرے. کیا آئی ہوپ آپ کو میرے اس لمبے جواب کے بعد اتنا ایک پرسپیکٹو مل گیا ہے کہ بالکل کس طریقے سے آپ نے اپنے بچے کی ذہن کو کریج کے لیے نرچر کرنا ہے. یاد رکھیے بات, there is no courage without fear. فیئر کو انڈرسٹینڈ کریں. فیئر از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایموشن ان اے ہیومن چائلڈ, ویری امپورٹنٹ ایموشن. اس کو ہم نا ویٹ بچ کے بھاگ یا نکل ادھر سے لیفٹ رائٹ ہو جا, نو فیس دا فیئر کی ٹریننگ بچے کو دینی ہے. یہ ہے کریج. ہم ٹریننگ ہی دے دیتے ہیں کہ فیئر کو فیس ہی نہ کرو, یا ایسی چیز کو فیس ہی نہ کرو جس میں کوئی ایول یا خطرہ ہے اس میں. سو بچوں کو فیئر فیس کروانے کی ٹریننگ ہوئی کا نام کریج ہے. جی, کس کی آواز آئی تھی بیچ میں؟ نیکسٹ کوشچن پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ میرا کوشچن دو کوشچن ہے, لیکن دونوں ایک چیز سے ریلیٹڈ ہیں, طالبان سے ریلیٹڈ ہیں. لائک نو دے ہیو پاور, دے ہیو ایوری تھنگ ان افغانستان, بٹ ناؤ دے بین دی اسٹڈی آف وومنس ان یونیورسٹیز. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ہم یہ بات غلط ہے, یہ بات وثوق سے بتا رہا ہوں, یہ بات غلط ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں, کتنی تفصیل سے میں پوچھ آیا ہوں اور دیکھ آیا ہوں. آپ کو وہاں پہ بھی جینز میں لڑکیاں نظر آئیں گی, آپ پوچھ لیں جو افغانستان میں رہ رہے ہیں, آپ کو سچ سچ بتائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ابھی بھائی لمبے روٹ پہ انہوں نے اس دفعہ اسٹریٹجائز کیا. میں ان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا ہوں نا, بیکاز آئی ایم ناٹ طالبان, بٹ یہ خبریں غلط ہیں البتہ. ایکچولی سر میرا یہ تھا کہ آپ جو اسٹیپ لے رہے ہیں بالکل صحیح ہے, میں سمجھ گیا. مینس کہ ہمیں ایکچولی اسٹرانگ ہونا پڑے گا, ہم پھر اپنے اندر چینج لائیں گے, پھر فیملی کے اندر دین کو شروع کریں گے. ہر آدمی چینج کرے گا تو اس کی یہی ڈیمانڈس ہوں گی نیکسٹ لیڈر چوز کرنے کے لیے, تو پھر لیڈر بھی ویسا آئے گا جو ہماری ریکوائرمنٹ ہوگی. ابھی ہم خود ہی غلط ہیں, خود ہی اسٹرانگ نہیں ہیں, ہمیں خود ہی سیرا کا نہیں پتا, صحابہ کا نہیں پتا, تو ہم اگلے سے کیا ڈیمانڈ کریں گے. اسی لیے ہم عمران خان لوگوں کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی ان کے پاس تو پاور آ چکی ہے. تو اس پاور کے آنے کے بعد ماڈرن جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں ان کے حساب سے ہم لوگ کیسے پوری دین ہم نے ایسا دین
شو کرنا ہے اسلام جو ہمارا ایکچوئل اسلام ہے, کہ لوگ اس کو دیکھ کے مانے بھائی کہ ہاں اسلام میں ہر چیز ہے. ابھی وہ پاور میں ہے تو وہ کیسے شو کریں گے؟ پہلی چیز یہ چیز ہے. اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ ابھی ہمارا اپنا کلیش شروع ہو گیا ان کے ساتھ بارڈر پہ, تو ان دس سچویشن اللہ نہ کرے اگر ہمیں لڑنا پڑ جاتا ہے تو سامنے بھی مسلمان ہے, اس طرح بھی مسلمان ہے. میں تو ولنگ ہوں بھائی یہودی سے لڑنے کے لیے جو اسلام کا دشمن ہے. ہم دونوں مسلمان ہیں تو ہم آپس کس میں کا کیا لڑ رہے کلیش ہیں؟ ہو گیا بارڈر پہ؟ بارڈر پہ سر یہ پاک آرمی کا اور طالبان کا بھی کلیش ہے. مجھے بہت سی نیوز سننے کو ملی ہیں, کچھ آرمی پرسن بھی انجرڈ ہوئے ہیں. تو دونوں طرف مسلمان ہیں اور ان کا کیا مدعا ہے, یہ لینڈ کے لیے لڑ رہے ہیں, تو یہ صحیح ہوگا ہمارا ان کے ساتھ لڑنا؟ نہیں, لینڈ کے لیے تو آپ کافر سے بھی نہیں لڑتے. اسلام میں ہاں لینڈ کی یہی لڑائی چیز, نہیں ہے. یہی چیز ہے. میں اس چیز کے اگینسٹ ہوں. ابھی میں اللہ نہ کرے اگر کل کو وہی ہمارے پاک آرمی والے ان سے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر پاک آرمی کا آدمی شہید ہوتا ہے وہ بھی مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوگا, اور اس طرف جو اچھا آدمی شہید وسیم, ہوگا. ابھی تک نا میں لیٹ می کنفرم فرسٹ کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے بارڈر پہ. پہلے مجھے اوکے جان تو سر, لینے دیں, ٹھیک ہے. اوکے سر, مگر آپ کا کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ اس طرح تو نہیں, ہم کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں لیں گے آپ, جب آپ بلکہ لڑائی کو روکنے کا حصہ لیں گے آپ, ٹھیک ہے. کام تو پھر بھی بالکل نہیں صحیح. رکتا نا, ٹھیک ہے جی. السلام بس علیکم. السلام اچھا جی صبا سب. بات کروں. پہلے تو میں ایک دو بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اوورسیز کا جو سیشن چل رہا ہے وہ انگلش میں ہی ہونا چاہیے پراپر. تو مجھے لگتا ہے کہ جس لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, مطلب اردو اور ٹھیک ہے ہیوی ویکیبلری اگر آپ یوز کریں انگلش کی تو وہ بھی کام چل جاتا ہے, بیکاز یورپ میں ہر کنٹری میں ڈفرینٹ یورپین لینگویجز ہیں, اور جو نارمل کامن لوگ ہیں وہ اردو سمجھتے ہیں. Well, I am اور assuming you are in Europe. You are in a country which does not. اسپیک انگلش. Yeah. کدھر ہیں آپ؟ پورچوگیز. میں پورچوگل میں. پورٹگل. اور ایون پورچوگل میں اسپین گئی ہوں, جرمنی گئی ہوں, تو وہاں پہ جو لوگ ہیں نا وہ اردو ہی وہ موسٹلی اتنے, بولتے ہیں, ہاں وہ انگلش انگلش نہیں ہے ادھر. انگلش از ناٹ اے لینگویج آف ہاں پورٹگل. جی. مگر اردو اچھا ایک تو ہر گھر میں اردو بولی نہیں جاتی نا, مسئلہ ہے. لیکن سر سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ انگلش اردو مکس کریں تو آف کورس سمجھ آ جاتی ہے, اور اگر آپ دوبارہ اگر سمجھ نہیں ہے تو آپ ریپیٹ کر کے بھی سن سکتے ہیں. Yeah, okay. Yeah, but there میں are نے certain کمنٹس میں دیکھا ہوں کہ لوگ بہت کمپلین کرتے ہیں. امریکہ میں جو اس وقت بچے ہیں نا جو 15 سال اور 20 سال کے بیچ میں, وہ اس وقت جو امریکہ اور انگلینڈ میں اور کینیڈا امریکہ میں, مطلب ایک ہی, تو ان کے ساتھ اردو کا کافی مطلب وہ کافی دور ہے اردو سے. سمجھ آ جاتی ہے ان کو, مگر دیروں وہ ریزسٹ کرتے ہیں اردو میں کوئی بھی لیکچر سننے کو. سمجھ ان کو آتی ہے مگر they don't listen to it, کیونکہ اردو کے اسپیکرز جو ہے نا وہ اتنے ڈریگ کرتے رہے اپنے لیکچرز کو کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ آج کے ڈوپامین سینٹرز اتنے ڈائلیٹڈ ہے بچوں کے. وہ 2 کی اسپیڈ پہ لیکچر سنیں گے اور اس کے بعد بھی کہیں گے کہ انکل بہت سلو ہے, ٹھیک ہے, اور وہ پھر اسے سنیں. آپ پوچھ سروے لے کے دیکھا ہے نا میں نے, میرے پاس بہت ٹین ایجرز کنیکٹڈ ہیں اس وقت امریکہ میں. all they say is کہ this dude is too slow. ایسے ہی بولتے ہیں, that dude is too slow. شیخہ بہت سلو بولتی ہے, ایسے کر کے بات کرتے ہیں. And I'm like, what do you mean slow? Like low? No, not low, sir. Slow. She drags a statement for 2 hours. یہ سب بچے بول رہے. تو it's مطلب میں تو یورپینس کے بارے میں کہوں گی کیونکہ میں نے آپ دیکھا کیونکہ خاص طور پہ انگریزی نہیں ہے نا. پرتگال انگریزی ملک نہیں ہے, اسپین انگریزی ملک نہیں ہے نا, ڈینمارک انگریزی ملک نہیں ہے. اوکے, جی ایون سو جرمنی ایگزیکٹلی جرمنی بھی انگریزی ملک نہیں ہے. فرانس بھی انگریزی ملک نہیں ہے. ان کے بچے انگریزی نہیں بولتے, نہ سمجھتے ہیں, نہ چاہتے ہیں وہ سمجھنا. بٹ چونکہ ہالی ووڈ کا کافی اثر ہے, یوٹیوب کا کافی اثر ہے, تو انگریزی سمجھ لیتے ہیں. سر ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں, لیکن میں جس ابھی یہاں پہ جو میں ینگ لڑکے لڑکیاں سے میں بھی آف کورس ملتی ہوں, تو ڈنکی لگا کے جو لوگ آئے تو وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, لیکن وہ بہت جوشیلے ہوتے. دے وانٹ سم ڈائریکشن کہ کوئی ملے, تو وہ اس طرح کی چیزوں میں اگر ذرا سی بھی انگلش ان کے دماغ پہ آئے تو وہ پھر دے کی ناٹ ریئلی فالو. تو مجھے لگا کہ اس طرح ہونا چاہیے, اور شاید آپ کو ایک اور سیشن کرنا پڑے گا امیرکا, آسٹریلیا, اس طرح کی کنٹریز کے لیے, یورپ سوری UK, جس میں بس انگلش ہو. ایک نہیں, مجھے 100 سیشن اور کرنے ہیں اگر زندگی رہی, انشاءاللہ 100 کے 1000 کرنے ہیں. میں نے ان ٹین ایجرز, میں آپ کو ذرا آنیسٹلی بتاتا ہوں what's going on, how I am looking at what's going on with the Muslims. I have reasons to believe this, okay, reasons to believe this. Maths اور stats کے بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں, میری کوئی emotional attachment اور detachment نہیں ہے کہیں سے.
میں مسلمان ہوں, ترکی میں بھی یا برازیل میں بھی یا زائر اور زیمبیا میں بھی وہی مسلمان بچہ اور بچی میرے لیے اتنی عزیز ہے. مگر دیسستان سے اور اوورسیز مسلمانوں سے آپ کمپیریزن کریں گے, یہ مسئلہ تو ہے, یہ مائکروفون کا مسئلہ تو مجھے بیٹا سنگل کوئی بات نہیں. تو جو دیسستان کے بچے ہیں نا, جو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں بڑے ہو رہے ہیں, افغانستان میں بڑے ہو رہے ہیں, اور جو ایران میں بڑے ہو رہے ہیں, یہ کلوز کلچرز ہیں. یہ سارے ایک نہیں ہے, بالکل بھی ایک نہیں, مگر کلوز کلچرز ہیں. اور جو ویسٹرن یورپ میں بڑے ہو رہے ہیں جو بچے, اگر if I have to bet کہ where the bigger force is going to come in, and it's not because کہ ویسٹ میں affluence زیادہ ہے, ڈالر کے ریٹ اوپر, it doesn't really matter. So I clearly see the difference نا, میں تو دیکھ رہا ہوں ڈفرنس. پاکستان کا بچہ اس وقت, چھوٹا سا بچہ بھی, وہ ابھی بھی فرقے کے انفلوئنس کے اندر, ورٹیکس کہتے ہیں اس کو, ایسے ورٹیکس ویج بن جاتا ہے, اس کا دماغ کٹ گیا ذہن کہ میں اوپن نہیں ہو سکتا ہوں, بیکاز ابھی سے 15 سال کا بچہ بھی ابھی سے کہ وہ آرگیومنٹیشن جو دے رہا ہے وہ فرقے کی آرگیومنٹیشن دے رہا ہے. اوکے, اٹس اے پرابلم. گلوبلی ایکسپوزڈ ہے وہ بچہ. یہ میں مدرسے کے والے بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ریموٹ ایریاز میں, وہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو میٹروز میں رہتے ہیں اور بڑا اچھا ایکسپوجر ہے ان کا, کلوز ٹو وٹ نیو یارک, not New York, but close to what, let's just say Calgary یا ایڈمنٹن کے ایکسپوجر ہے ان کے. بڑا ویل ایکسپوز بچہ ہے کراچی اور لاہور, اسلام آباد کا. اسلام آباد کا ذرا زیادہ, لاہور کا ذرا کم. لاہور کے بچے ذرا سے ایسٹرن ٹلٹ میں زیادہ ہیں. فرگیٹ کہ کیا اس کو میں کیا کہوں ان کو, وجہ کیا وجوہات بتاؤں, مگر اسلام آباد کا بہت اور کراچی کا بچہ بہت زیادہ میٹروپولیٹن کی بات کر رہا ہوں. سو جب میں دیکھتا ہوں نا, کیونکہ میں سب بچوں کو دیکھ رہا ہوں, میرا بہت ڈیپ ایکسپوجر بن رہا ہے, اور میں بائی ڈیزائن بنا بھی رہا ہوں کہ جو 10 سال سے لے کے 20 سال کے بیچ کا گروپ ہے نا, وہ بتائے گا کہ حالات کیا ہے امت کے. جو 50 سال اور 60 سال کے بیچ کا گروپ ہے وہ بتائے گا ان لوگوں نے کیے حالات امت کے. جو 10 اور 20 سال کا بچہ ہے, 10 سال سے لے کے 20 سال کا, وہ والے 10 سال بتاتے ہیں کہ انکل سے آنٹی نے کیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, سو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب میں ان بچوں سے دیکھتا ہوں تو میں جب پلاٹ کرتا ہوں نا گرافس, تو آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ اسلام کے لیے جو فوجی تیار کرنے کے لیے جو بیسک ایسٹس چاہیے نا, وہ اوورسیز کے پاس اس وقت زیادہ ہے. اینڈ جتنے بھی نقصان ہوئے ہوں سوشل میڈیا کے, یہ ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایک ایسا ایکسپوجر مل رہا ہے کہ دے کین ڈو دا میتھ. آپ اگر اوورسیز مسلمس وہ والے ٹیکنیکس کے اوپر اور وہ والے آرسنل ہتھیار دے دیں بچوں کو, اس ذہن کو اکوپڈ اور مسلح کرنے کے اسلام کے اوپر, تو وہ زیادہ بہت بڑی خدمت کر سکتے ہیں دین کی. وہ کمپیئر ٹو کہ جو دیسستان کے بچے ہیں نا, وہ ان کو ابھی بھی, مطلب 15 سال کے بچے کو بھی آپ ابھی مجھے ری ڈائریکٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ تو ابھی بھی اہل حدیث یا دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا سنی ہو رہا ہے. What's going on here? Why do you even know about this? You want to be Shia? Go be a Shia later on, man. ابھی کیوں شیعہ ہو رہا ہے تو؟ ابھی مطلب کیوں ڈیفینڈ کرے ہو شیعزم کو یا سنیزم کو یا دیوبندی؟ You're just 15. You're supposed to defend the books. You're supposed to defend, the fact of knowledge, not the person of knowledge right now. مگر ہم کر رہے ہیں بس, اور ظاہر ہے پھر اس کو پھر ری ڈائریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کر لیں یار, تو دیوبندی بنی بڑے ہو کے, نہ ٹینشن لے. ابھی 12ویں سال میں کون سا دیوبند ہے تیرا؟ Why do you even know this world? تجھے تو صرف اللہ اور اس کے رسول پتہ ہونا چاہیے, کتاب پر قرآن پتہ ہونا چاہیے, کتنی حدیثیں پتہ ہیں, کتنی آیتیں پتہ ہیں, کتنی سیرہ آتی ہے, کتنی فزکس آتی ہے, کتنی میتھس آتی ہے. یہ تیرے ہیڈیکس یہ ہونے چاہیے اس وقت. You're 13, you're 12. بٹ نہیں, وہ بچہ ابھی سے پولرائز ہو رہا ہے کہ نہیں, I am not anything but what my
my father has, جہاں سے میرے ابو نے لڑائی چھوڑی ہے میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں, ابھی سے. باہر کے بچوں کو ایسا معاملہ نہیں ہے. I'm telling you this right now, یہ صرف دیسستان کی کلٹ ہے بچوں میں اس طرح کرنا. عربین بچوں میں ایسے نہیں ہوتا. میں تو فرسٹ ہینڈ کر رہا ہوں نا کاؤنسلنگ بچوں کی, فرسٹ ہینڈ عربین کڈز کی کاؤنسلنگ میں کر رہا ہوں اس وقت, الگ الگ ملکوں میں, امریکہ اور کینیڈا کی بات کر رہا ہوں. more than 300. کسی کو بھی نہیں پتا اس وقت ان بچوں کو, نہ ہی بتانے کی کوئی نیت ہے ان کے ماں باپ کو کہ وہ شیعہ ہیں سنی ہیں, وہ ابو حنیفہ کون ہے, امام شافعی, ابھی نہیں پتا ان بچوں کو. دے آر آل بینگ ٹرینڈ آن سیرہ, بتاؤ بس سیرہ. عربین اینگل ہی کوئی اور ہے. میں بھی مانتا ہوں عربین شیطان بھی پھر اتنا ہی بڑا آتا ہے نا پھر ایسے لوگوں پہ, تو اتنے بڑے شیطانی کام بھی عربین عرب ہی کر رہے ہیں اس وقت, کسی شک میں نہیں ہوں میں. مگر جو ایسٹ ہے اس کی ویلیو کرنی پڑے گی ہمیں. ہم بچوں کو فرقے کی کتابیں دیتے ہیں, یہ قوم ہے ہم, وہ بچوں کو اللہ کی کتاب دیتے ہیں, فرقے کی کتاب ہی پکڑتے ہیں. وہ عرب میں بھی فرقے ہیں, وہ ممنوع سینگ کہ نہیں ہے, مگر بچوں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ they don't take a chance, they know کہ اس وقت this is more of an Arabian thing. They have their own boundaries that they draw. There are 3 الگ الگ زونز ہیں عربیہ کی, وہ آپ دیکھ لیتے ہوتے ہیں بڑوں میں. بچوں میں وہ بھی نہیں ڈالتے وہ کہ سیرین یا صدرن عربین جس کو بولتے ہیں حجازی, یا پھر نارتھ افریقن, یہ ان کے بیچ میں یہ لڑائی چل رہی ہے اس وقت. تو I can see that very clearly, but who cares? They don't do this to the kids. We do this to our kids. اتنے سفاک جانور ہیں ہم, اپنے بچے کو خود زہر کا پیالہ تیزاب پلاتے ہیں ہم. سو مجھے کیا مسئلہ ہے, مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. تو آگے مجھے پتا نا دشمن کہاں سے آ رہا ہے, مجھے تو نظر آ رہا ہے نا واللہ اعلم, اور کہاں سے آئے گا. ایٹ لیسٹ 2-3 جگہوں کو تو پتا یہاں سے تو آئے گا. the philosophy of Europe is going to take over, change the definition of heroes in front of our kids. اور کسی نے سیرہ یاد کرنی ہے. بچے کی فیسنیشن میں ہیرو کوئی اور کریٹ ہو چکا ہے, پھر نہیں ریپلیس کرتے آپ, بڑا مشکل ہے. پھر آپ کو اوپر سے لیکچر دینے کے موڈ میں ہم سیرہ سکھاتے ہیں. بچوں بیٹھ جاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, سب سے پہلے سیرہ کی کلاس ہے آج, اور پھر سیرہ شروع کر دی, اور پھر چیپٹر نمبر 1, چیپٹر نمبر 2. بچے نے لیکچر سے سیرہ سیکھنی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ولن اور ہیرو کی سٹوری کے بغیر سیرہ نہیں سکھائی جا سکتی. حسین علیہ السلام نے کہہ دیا, میں ایسا کیا سمجھاؤں گا سیرہ کیسے سکھانی ہے. سو یو نیڈ ٹو نو کہ ہالی ووڈ صحیح طریقے سے کسی اور ہستی کی سیرہ سکھا دیتا ہے, ہم اپنی کائنات کے سردار کی سیرہ نہیں سکھا سک رہے. تو خیانت تو ہم کر رہے ہیں نا, ہالی ووڈ تھوڑی کر رہا ہے. وہ اپنے خداؤں کی صحیح پوجا کر رہا ہے, ہم اپنے خدا کی پوجا صحیح نہیں کرتے. سو یہ ایک ایج ہے اوورسیز مسلمانوں کو, جو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے بچوں کو ایک گلوبل اپرچر کھلا ہوا ہے, رکھیں اس کو, فائدہ اٹھائیں. پورٹگال کا فائدہ اٹھائیں, اسپین کا, انگلینڈ کا فائدہ اٹھائیں, اسکینڈینیویا اور امریکہ کا, اور بچوں کو اس اپرچر کے اوپر ٹرین کریں. مگر سیرہ اسی جگہ پہ انسٹال کرے, اسی طریقے سے جس طریقے سے حق ہے سیرہ کے انسٹال ہونے کا. اس کے بعد آپ کا بچہ زیادہ بڑا ایسٹ کریٹ ہوگا, زیادہ بڑا ایسٹ ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. میں خون کے آنسو ہی رو رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں خون کے آنسو ہی رو رہا ہوں کہ ایک اور نسل, ظاہری طور پہ ہم نے دیسستان میں ایک اور نسل لگا دی ہے. یہ بچے بھی لگ ایسے, اللہ نہ کرے لگ ایسے رہے, ایسے ہی بابے بنیں گے جیسے اس وقت بابے ہیں ہمارے, کیونکہ انہوں نے یہ چکا اچھا گھما دیا ہے. اب یورپین جتنے بھی مسلمان ہیں جو اس وقت امیگرینٹس ہیں, وہ انکل آنٹیز جو ہے ان کے یا تو ہاتھ میں نہیں آئے بچے, یا انہوں نے وہ ہونے نہیں دیا جو پاکستان دیسستان میں ہو رہا تھا. تو ایک فائدہ ہو گیا کہ ابھی وہ کلٹ مینٹیلٹی میں نہیں آئے, اور کلٹ مینٹیلٹی میں نہیں آئیں گے تو کسی نہ کسی وقت میں شاید بعد میں آ جائیں, مگر ابھی نہیں آئے تو بہت چانس ہے کہ ان کو گلوبل آئیڈینٹی آف مسلم سمجھ آ جائے گی, گلوبل ریکوائرمنٹ آف اسلام سمجھ آ جائے گی. پاکستانی انڈین کو گلوبل ریکوائرمنٹس ابھی نہیں سمجھ آئیں گی. ابھی دیکھیں تو صحیح کہ آج تک پاکستان سے گلوبل تھاٹ پروڈیوس ہوئی نہیں, نہ پروفیسر سے, نہ مسجد سے, نہ یونیورسٹی سے, نہ مسجد سے. کیوں؟ دیٹس ناٹ ہاؤ وی تھنک. We think Imran Khan is the end of the world. We think Nawaz Sharif is the only human being in the planet. جو مسلم لیگ والے, جو ریگولر عام آنٹی اور انکل ہیں, وہ واقعی میں سارا دن GOARY پہ گزارتے ہیں, پھر بھی اگلے دن دوبارہ سے آن کر دیتے ہیں. پاکستانیز کبھی آپ زندگی میں GOARY پہ گلوبل نیوز نہیں دیکھیں گے. 99 اور اگر دکھائیں گے بھی تو طوفان آ گیا ہے جی, کٹرینا کا طوفان آ گیا ہے, بس یہ خبر ہوگی 10 سیکنڈ کی بس. اور بہت زیادہ کوئی گلوبل, کوئی کسی نے چانس لے لیا تو آسکر ایوارڈ کے دوران کیا واقعہ ہو گیا, یہ گلوبل ہے, یہ GOARY کا گلوبل ہے. یہ قوم ہی بس کنویں کے لیے تیار کرتی ہے اپنے بچوں کو. ان کے ٹی وی چینل, سیٹلائٹ چینلز
300 ملکوں میں چلتا ہے GORY, لوکل خبر گلی محلے کی سنائیں گے بس. آج تک جس نے بھی CNN دیکھا ہے, جتنے سال پرانی نسلوں نے بھی CNN دیکھا ہے, ان کو پہلے دن ہی CNN کا پتا ہے کہ پوری دنیا کی خبر آتی ہے ادھر ان کی. اور ہمارے سیٹلائٹ چینل 300 ملکوں میں ہوتے ہیں, خبر صرف میاں والی کی آئے گی یا لاہور کی آئے گی. ہم اتنے اپنے آپ کو نا شرنک کرنے والی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے اور اپنے بچوں کو. جو GOARY پہ پلے گا اس کو کیا پتا گلوبل سٹیزن شپ کیا ہوتی ہے, مسلمان کی گلوبل ریکوائرمنٹس کیا ہیں. اوکے, سو آئی ایم دیکھیں بیلنس آف نیچر ہی ہے. نہیں کیا نا دیسستان نے اپنا کام, تو پھر انہی کے بچوں سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے انشاءاللہ. جب آپ لوگ اوورسیز پہنچتے ہیں, ان ایسیٹس ڈالیں, مسل بلڈ کریں, bring mighty children up, raise them, and they are going to take over, because eloquence ان کے پاس ہے, بات کرنے کا طریقہ ان کو آتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ جس مرضی پارٹ آف یورپ میں ہو, ان کا کانفیڈنس لیول اوپر ہوتا ہے. they are a lot more exposed, they know so much about what's going on in the world. ان کا ورلڈ ویو بہت بہتر ریزولوشن میں پریپیئر ہوا ہوتا ہے. انڈین پاکستانی بچے کا تو ورلڈ ویو بنتا ہی نہیں رہا ہے, وہ کہاں سے, وہ ان کو تو اپنے کنویں کی اینٹوں کا نہیں پتا چلتا. سو اس ریلائنس میری امریکہ کے بچوں پہ, انگلینڈ کے بچوں پہ, یورپ کے بچوں پہ, جو مسلمان پل رہے ہیں, چاہے عرب کے بچے ہیں چاہے عجم کے بچے ہیں, وہ مسلمان زیادہ افیکٹو رول کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بس وہ ٹیوننگ کی ضرورت ہے, شدید ٹیوننگ کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پھر یورپین بنا دیں بچوں کو, امریکن بنا دیں, ایسا نہ کریں, مسلمان بنائیں. یورپ کا فائدہ اٹھائیں, یورپین فلیور ہونا چاہیے ان کے اندر, مگر آئیڈینٹی ان کی اسلامک ہونی ضروری ہے تاکہ وہ یورپ کا بھی فائدہ کر سکیں. ٹھیک ہے, یورپ کوئی اسلام کا دشمن تو نہیں ہے نا, یورپ تو علاقہ ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے درخت جو ہے وہ اللہ کے خلاف تو نہیں تسبیحات کرتے نا, امریکہ کے درخت بھی اللہ کی تسبیح کرتے نا, علاقہ تو نہیں دشمن ہوتا. سو ان کا بھی تو فائدہ کریں نا. کسی ایک کرسچن نے فائدہ کرنے کے لیے پوری دنیا کو کرسچن کیا ہے نا, دشمن بنا کے تو نہیں کیا تھا نا کسی نے, کرسچن فائٹ کر کے تو نہیں کیا تھا نا, انہوں نے دعوت دے کے کیا تھا. تو ہم بھی وہاں سے کر سکتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو نو کہ میری ریلائنس کیوں گلوبلی ایکسپوز بچوں پہ ہے, اور ویسٹرن یورپین مسلمس آر دا سینٹر آف مائی اٹینشن, اینڈ آئی کیپ لوکنگ فار دیم. میرے پاس دونوں آپشنس تھیں, کینیڈا جانے کی بھی اور اسکینڈینیویا جانے کی بھی, اور آئی میڈ شیور کہ پہلے اسکینڈینیویا جایا جائے, بعد میں کینیڈا دیکھیں گے, اور کینیڈا امریکہ. میری اپنی فیملی امریکہ میں, میں I wanted to meet my mother as well, but I know need to meet my kids in Scandinavia. اتنے بچے لاکھوں کی تعداد میں افیکٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا اسکینڈینیوین مسلم سے اور انگلش یورپین مسلم سے زیادہ they are high in value in front of me than anywhere that I can see, because of the place that they're in and the time that they're in. Okay, I'm not being biased about this. It's a very rational thing that I'm saying. Make sure you understand what are the responsibilities of all mothers and fathers are in Switzerland, France, Spain, Portugal, Greece, and England, and Finland, Sweden, Norway, Denmark. I rely on you. I'm on that. You're the front runners right now. Okay, you're the front runners. Your kids are going to grow up and make the philosophy and the change in philosophy, maybe for all Muslims, all human beings, not just Muslims, but start with Muslims. Make sure they're not in, ان کو کوئی مائنورٹی کا کمپلیکس نہ دے دینا جو ہم سب کو ہوتا ہے جب ہم باہر کے ملک میں جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم we want to be, we want to play the game of Rome because we are in Rome. No, don't do that. Okay, I hope everyone's clear. And I have a session at 2:00. I'm going to just take a quick last question. This was a girl who just spoke to me, or a boy? I don't remember. Let me just go to country نام, اپنا ملک کا نام سامنے لکھے نا پلیز. Random question. زوہا, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سر میرے 2 کوشچنس ہیں. میرا فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی. تو مجھے پوچھنا تھا کہ یہ کس حد تک آپ کے نزدیک یہ والی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی مطلب میں نے سنا ہے کافی دفعہ. اور دوسرا نا مجھے پروٹیسٹ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ مطلب یہ طریقہ کس حد تک صحیح ہے. مطلب مجھے پرسنلی تو اتنا فائدہ مند نہیں لگتا ہے, لیکن یہ ہر مسئلے کا حل یہی نکالتے ہیں ہم. تو کیا یہ مطلب یہی ہے ہمارے پاس ایک واحد حل, یا اس کے علاوہ کیا حل ہے جو ہمارے لوکل پرابلمس ہیں؟ کیا مسئلے کا حل ہے جو آپ کہہ رہی ہے یہی ہے؟ کیا حل ہے آپ کے ذہن میں؟ مطلب ہم جو جن لوکل پرابلمس سے گزر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ, تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں. اچھا, احتجاج کرنا ہی حل ہے؟ اچھا, میں کیا اچھا کسی مسئلے کے بات بتا رہے ہیں. تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی. ایکٹ لوکلی تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا کیا ورژن نکالا جا سکتا ہے, مگر تھنک گلوبلی کے علاوہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے, آپ کا وزڈم کریٹ ہی نہیں ہوگا اگر آپ گلوبل ویو نہیں رکھتے چیزوں کا. دنیا پوری, آپ کو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو تو یہی نہیں پتا چلے گا مسئلے کی نوعیت کیا ہے اگر آپ گلوبل تھاٹ پروسیس نہیں ہے, گلوبل ایکسپوجر نہیں ہے آپ کا تو. اوکے, اور ایکٹ لوکلی کا مطلب ہے گین کریں وزڈم وہاں سے اور لوکلی استعمال کریں. ایک تو یہ مطلب بڑا آسان سا ہے, مگر جو سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ پہلا سٹیپ تو اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کا ہی ہوتا ہے نا, تو وہاں سے شروع کریں اور پھر دنیا کا ذمہ لیں. ٹھیک ہے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر. کیا آپ کو سمجھ آ گیا؟ جو آپ کا دوسرا کوشچن ہے وہ یہ کہ کیا احتجاج کرتے ہیں, تو نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ احتجاج کبھی بھی کسی بھی کام آئے گا کسی کے. کہیں نہ کہیں پہ کرنا پڑ جاتا ہے. چلو بہت ہی کوئی مائل سا کوئی مسئلہ ہے تو احتجاج کرتے ہیں, مگر ہم مسلمانوں کی بچیاں ریپ ہونے کے بعد بھی ہم احتجاج کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر حیرت ہے, ہم پہ حیرت ہی ہے. پھر قتل ہو گئے بچے اتنے, مطلب کبھی عجیب سی بات ہے کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے خلاف احتجاج نہیں کیا, انہوں نے جہاد کیا, ہم ان کے خلاف احتجاج کرتے. ہر غیر مسلم ملک نے ہم پہ جہاد کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ دیٹ دے could have done they did, and we every time we have a chance we just go to our own streets and start protesting. So I think we should be very very clear کہ بھیا انٹیمیڈیٹنگ فلاسفی کے علاوہ کوئی فلاسفی کام نہیں آنی. اب وقت ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کلسٹرز بنائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے گولی چلانے سے کوئی انٹیمیڈیشن نہیں ہوتی, مگر بندوق دکھانے سے ہوتی ہے. گولی چل گئی پھر تو جنگ چھیڑ دی نا آپ نے, پھر تو چلے آؤ مائٹ ورسز مائٹ ہو جائے گی. اصلی جو سائیکولوجیکل وارفیئر میں آپ نے گولی نہیں چلانی ہوتی, گولی چلا دی تو پھر تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا سائیکولوجیکل وارفیئر کیسے جیت رہی ہیں. گولیاں تو پھر فزیکل وارفیئر پہ آ گئے نا. میں چاہتا ہوں مسلمان اتنے سائیکولوجیکلی سپیریئر ہوں کہ دنیا دہشت سے کہاں پہ گیا, ان کے ساتھ نہ پنگا لے لینا, ان کی بچی کو نہ ہاتھ لگا دینا. یہ ہوتی ہے فیکٹر آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ سائیکولوجیکل وارفیئر از ڈن. وہ تب ہوگا جب بگر کلسٹرز آپ کے پاس ہوں گے, پوری دنیا میں آپ افیکٹ کرتے ہوں گے. آپ کو پتا ہوگا کہ a lot of people in a lot of countries are going to back your words up every single time you're going to say something, and people have been able to achieve that. مسلمان اس دور میں نہیں کر رہے مگر اس دور میں غیر مسلم تو کر رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے ہاں ہیومنلی پاسبل تو ہے, ہیومنلی پاسبل. ایک نیلسن مینڈیلا کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہو گئی تھی, کیسے ہوئی تھی؟ آئی تھی نا, پھر کرنا پڑا نا. سر کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سنت کو کے اوپر ہم چل رہے ہیں. انہوں نے بھی تو پروٹیسٹ کیا تھا نا اپنے گھر والوں کو یزید کے خلاف. وہ نہیں, لیکن سننے میں ملا ہے.
آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. نبی حضرت حسین علیہ السلام نے کوئی لڑائی تو نہیں کی, پروٹیسٹ کیا تھا نا, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ کو نا پوری تفصیل پڑھنی پڑے گی what was going on at that time, and you have to make sure you understand کہ حضرت حسین علیہ السلام کس پیڈسٹل کے اوپر بات کر رہے تھے اور کیا کرنے جا رہے تھے کوفہ. کیا how are people, حضرت حسین علیہ السلام is not a regular name inside the time when he was alive, okay. ابھی تو ظاہر ہے وہ ابھی بھی ہم ان کو کہیں نارمل رینک پہ تو نہیں رکھتے نا. he is the peak of the peak at that time. کسی بھی موقع کے اوپر حضرت حسین کو نہیں لیتا تھا, وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے. یاد رکھے, پروٹیسٹ عام بندہ کرتا ہے, اور پروٹیسٹ میں کروں گا روڈ پہ جا کے, یار میری کوئی دہائی کوئی سنوائی کروا دو, میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑا ہو کے تیل ڈال کے آگ لگا دوں گا. پروٹیسٹ عام بندہ کرتا ہے کہ وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, حسین علیہ السلام واز ناٹ اے ریگولر مین ان عربیہ. ایوری باڈی نیو کہ جو ابھی حسین علیہ السلام کا ریویو چیک کریں ابھی کیا ریئیکشن دیں گے. آرمی بھیج دی تھی ایک آدمی کے پیچھے, انہوں نے پوری آرمی بھیج دی یزید نے. یہ پروٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا. آپ ذرا سا سوچیں, ذرا احتیاط سے سوچیں کہ آج کل کی مثال لے لیں. اس وقت کا کوئی ایسا فگر جو کہ جماعت اسلامی کا صدر ہو یا پی ٹی آئی کا صدر ہو یا مسلم لیگ کا ہو, وہ روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ نہیں کرے گا. غور سے سمجھیں, ہمیں پتہ ہے نا اس بات کا. عمران خان روڈ پہ آ کے پروٹیسٹ کرے گا اکیلا اپنی فیملی کو لے کے, یا نواز شریف. یہ تو عام سے بندے ہیں جن کے پیچھے فالوئنگ اتنی زیادہ ہے نا. 1000 بندے ان کو گالیاں دینے والے بھی تو ہے نا. ان کی وہ والی یونینمس عزت تو نہیں ہے نا, نہ عمران خان کی, نہ نواز شریف کی, نہ الطاف سے زرداری کی. ایک پارٹی ان کو بہت فالو کرتے تھے, دوسری پارٹی ان کو پتھر مارنے والی بھی موجود ہے نا. سمجھ رہے, یہ غور سے سمجھے, میں عام سے بندوں کی مثال دے رہا ہوں. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ عمران خان اپنی فیملی کو لے کے روڈ پہ نہیں آ سکتا کہ میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں, because he is not a regular man anymore. As soon as he's going to do that, riots are going to break free. You need to understand, اس کو کنٹین کیا جاتا ہے. ایسے بندوں کو باہر نہ آنے دو, کیونکہ کیا کہتے ہیں ہم نظر بند کر دیتے ہیں. یہ اکیلا پروٹیسٹ کر ہی نہیں سکتا, جیسے ہی نکلے گا آدھی دنیا روڈ پہ آ جائے گی. سمجھے؟ تو حسین علیہ السلام کو آپ نے یہ کیوں سمجھ لیا وہ پروٹیسٹ کرنے آ گیا؟ He is not a regular man. He is the only living representative of his own age of the Prophet علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. Everyone in Arabia knew, اور سب ویٹ کر رہا ہے ابھی حسین علیہ السلام نے کرنا کیا, حسین علیہ السلام نے کرنا کیا. ہر صحابی ویٹ کر رہا ہے کہ ابھی کیا ہوگا. Okay, he represents Islam at that time. He represents the Prophet ﷺ at that time. آرمیاں تیار ہو رہی ہیں کہ اس کو روکو کسی طریقے سے کوفہ نہ پہنچ جائے, حالانکہ کوفہ میں خبر ہی غلط تھی. بس روکو اس کو. وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. No, he is not protesting. He is making a movement. As soon as he starts anything, a movement is going to start. اور ہوئی نا موومنٹ, ایک ایک بندہ مار دیا گیا جس نے بھی حسین علیہ السلام کے خلاف یہ حرکت کی تھی کربلا میں. امت نکلی نا, پھر مارا نا ایک ایک بندہ ڈیڈ جس نے کربلا میں یہ حرکت کی تھی. والنٹیئر مشنز نکلے تھے نا جنہوں نے مارے تھے. پھر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے, کیونکہ اس وقت بھی اتنی میسو اگریسو فورس تھی نا یزید کی کہ عام بندہ تو نکل ہی نہیں سکتا تھا, ورنہ پوری دنیا کو پڑا تھا کہ نبی اسلام کا بچہ مار گیا. کوئی مذاق ہے؟ وہ بھی کس طریقے سے ان لوگوں نے شہید کیے. سوچے ہم پہ ابھی کیا گزرتے ہیں, اس وقت صحابہ پہ کیا گزری ہوگی, صحابیات پہ کیا گزری ہوگی. ہمارے اس دور پہ کہ ایمان کے اوپر بھی ہم ہل جاتے ہیں حسین کا واقعہ سن کے. اس وقت صحابہ جو نبی اسلام کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں, حسین علیہ السلام کو بچپن سے دیکھا, ان پہ کیا گزری ہوگی, جن کو اسلام کا سب پتا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہی ہے, اس کے لیے عام سی فورس کافی تھی؟ بس لیکچر آ گیا تھا, کوئی یہ یزید نے کوئی خط لکھ دیا تھا مدینے کو. نو, ایوری بڈی واز بینگ ٹیررائزڈ کہ کوئی روڈ پہ نہ آ جائے, کوئی لڑائی نہ چھڑ جائے. ایسی کلنگ چل رہی تھی. اور یزید نے بڑی میجر کلنگ کیا. علی بن ابی طالب کی اولاد کو پرسیکیوٹ کیا گیا, ڈھونڈ کے شہید کیا گیا ہے, ڈھونڈ کے. پڑھے تو صحیح عربین لٹریچر. سو دس از ناٹ اے پروٹیسٹ کہ وہ روڈ پہ آ گئے اور چلو جی میں نہیں مانتا. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوا. He was going to take some step according to Yazid, کہ کچھ بھی سٹیپ لے گا میں تو گیا. تو اس سے پہلے کہ کوئی سٹیپ لے, راستے میں پکڑو اور
کہانی ختم کرو اور پتہ نہ چلے کہ کیسے ہوا, کیونکہ یار وہ یوٹیوب کا دور تو نہیں ہے نا, بس بیچ میں کہیں پکڑ لو کہ کوئی وٹنس نہ ہو. سو اٹس a very well, think a lot more realistic پیرامیٹرز کے ساتھ کربلا کی کہانی کو, حسین علیہ السلام کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی سائیکالوجی سمجھیں اس وقت کیا تھی, اور ابھی بھی ہمیں ویسے ہی دیکھنا پڑے گا اسلام کو جیسے صحابی دیکھتے تھے نا. اور عبداللہ بن عباس نے جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا نا, عبداللہ بن عباس کے خواب میں نبی السلام آئے, جیسے ہی حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں عبداللہ بن عباس کے خواب میں نبی السلام آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو ڈائریکٹلی بتا رہے ہیں. ڈیڈ صاحب عبداللہ بن عباس نہیں ہوں کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. ایوری تھنگ مطلب اٹ از دا سینٹر آف دا اسٹوری. جب حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں اس وقت کائنات میں اور کچھ نہیں چل رہا, سب وہی سوچ رہے ہیں. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو بتا رہے ہیں خواب میں. عبداللہ بن عباس is the top scholar of Islam. You know what I'm saying? He is the number one man of knowledge at that time. سوچیں گے صحیح. You think it's a small matter going on? صرف پولیٹیکل ہے یہ جو غامدی صاحب کہتے ہیں نا پالیٹکس کا میٹر تھا, یہ ذاکر نائک بھی کہتے ہیں پالیٹکس کا. Are you kidding me? Don't you know what's going on? یا پھر کیا واقعات کیا ہو رہے تھے ادھر ادھر سے, سارے کے ساری چیزیں کس طریقے سے چینج ہو رہی ہیں. یہ تو بے نظیر مری تھی تو ڈالر کا ریٹ گر گیا تھا. سوچیں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں مندی ہو گئی تھی بے نظیر کے مرنے پہ. آپ سوچیں صحیح ہوا کیا. ان لوگوں کو نا یہ جان کے سپریس کرتے ہیں. آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا عام مسلمان کو کربلا کا واقعہ نہیں پتا, سمجھنے تکا لگا ہے. یہ پراپر منظم کاوش ہوئی ہے کہ یہ کہانی جتنی زیادہ ڈسٹورٹ ڈیلوٹ کر دی جائے پہنچاؤ, نہیں تو عام مسلمان یوتھ جو ہے نا وہ سین بن جائے گا. پھیلا دو ادھر ادھر کی خبریں, ادھر ادھر کی خبریں پھیلا دو. میں آپ کو ابھی کا واقعہ سناتا ہوں, کل کا. مجھے ایک بندے نے کل کا واقعہ, پتہ نہیں کیا کوئی ویڈیوز چل رہی ہیں ابھی میرے بارے میں, مجھے نہیں پتا, مگر مجھے بڑی تفصیلی کال آئی کہ سر 30-40 لڑکے جو ہے نا 30-40 لڑکے وہ نامینیٹ کیے ہیں ایک بندے نے کہ آپ کے خلاف کامنٹ, بس کا آپ کے خلاف کامنٹ کیا کرے گا. 30-40 اونلی, مگر انہوں نے ہر فیس بک پہ جا کے آپ کے خلاف کامنٹ کرنے اور ان کو بتایا یہ والا جملہ ایسے لکھنا ہے. And I said, why are you guys doing, why would these guys be doing this? These guys, why are they doing it? وہ بس because آپ بھی تو کچھ کر رہے ہیں نا, ایسے نہ کریں نا آپ. کیا میں کیا کر رہا ہوں ایسے, مجھے بتاؤ. کیونکہ میں کوئی آرمی کے خلاف, عمران خان کے خلاف, یا نواز شریف کے خلاف, یا انڈیا کے خلاف, کس کے خلاف میں کیا کر رہا ہوں مجھے بھی تو بتاؤ. نہیں وہ آپ مولویوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. اس کے لیے 40 لڑکے لکھتے کیا ہم نے, اور جو کامنٹ کریں گے سوچیں ذرا, یہ 2 روپے کے لیول کے اوپر یہ کرتے ہونی ہے. تو کیوں, تاکہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ بس ایک ڈسرپشن سے امیج خراب کیا جائے. 300-4,000 لے آؤ, 30-40 سے کیا ہوگا. وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا کہ اللہ نے رکھنی ہوتی ہے. میں نے کون سا خود مشہور ہوا ہوں, میں نے کچھ ڈانس کر کے دکھایا لوگوں کو. What do you think this is? This didn't even start as my plan. I never had a YouTube channel. I never had a promoter. I never had a social media team. اللہ تعالیٰ نے جو کام جہاں سے بھی کس سے بھی لینا ہے, جس دن اللہ نے مجھے پٹکنا ہوگا, میرے پلان کے باوجود بھی پٹکیں گے وہ کہ میرا پلان تھا کچھ اور کرنے کا. یہ اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں. I am not in any kind of misconception کہ میری کسی خاص اچیومنٹ کی وجہ سے یا مجھے کوئی فارمولا آتا ہے. تمام فارمولے ناکام ہوئے ہیں. میرا پلان ہی کچھ اور تھا اور ہوا ہی کچھ اور. میں نے کچھ اور ہی میسیجنگ کرنی تھی, کسی اور طریقے سے, کسی اور کیٹیگری کے اوپر میں نے فوکس کرنا تھا, اور ہوئی کچھ اور. کوئی اور پلان ہوتے ہیں. میں آپ کو کیوں یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں, یہ کہانی کہاں تک لے کے گیا ہوں. اس وقت پھر یزید نے جو پراپیگنڈا آرٹسٹ رکھے ہیں نا, ایک ایک کہانی کا ایک اینگل بدلنے کے لیے, ایک اینگل بدلنے کے لیے کربلا کی کہانی ہم تک نہ پہنچ جائے. ایسے کتابیں لکھی گئیں, ایسے لٹریچر پروڈیوس ہوئے کہ یہ والی کہانی نہ نیچے پہنچ جائے کہ میں نے حسین کو مارا ہے. جو بندے علی بن ابی طالب کی نسلیں شہید کرنے کے لیے جت گئے ہوں, انہوں نے یہ سٹوری بچنے دینی ہے.
ایسے ایسے کامنٹ کرنے والے آئے ہوں گے, ایسے لکھنے والے آئے ہیں, یہاں تک کہ آپ بتائیں پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں سر. نہیں آ سکتی. علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے, جو ساری عمر نبی علیہ السلام کے پاس پلے بڑے ہیں, ساری عمر ایک ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا, کس نے؟ علی بن ابی طالب نے. ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں. کیسے ہوا ہے یہ؟ پروٹیسٹ کرا؟ پروٹیسٹ نہیں رہا. دس از دیٹ امپورٹنٹ, حسین از دیٹ امپورٹنٹ. جب بھی کوئی بندہ آپ کو ملے گا نا کہ یار پولیٹیکل واقعہ تھا, ہمیں کیا پتا, وہی تو کہ اس کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا, اس کو یہی نہیں پتا. ورنہ بڑا پی ایچ ڈی ہوگا عمران خان نواز شریف میں, وہ پولیٹکس کے اوپر ہر بات بھٹو جیسے لیکچر دیتا ہوگا. جب بات آئے گی حسین کی, نو ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا تھا. ان کے لیے بے نظیر شہید ہے یا بھٹو شہید ہے ان کے لیے. پھر تو یعنی کہ ہم احتجاج یا اس طرح کے پروٹیسٹ کو وہاں سے جسٹیفائی نہیں کر سکتے. احتجاج جسٹیفائی کر نہیں سکتا, اور احتجاج تو ویل چیئر والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے, یہ بوڑھی عورتوں کے لیے. رائٹ. احتجاج کا مطلب سمجھیں, احتجاج لاچاری کو کہتے ہیں. احتجاج لاچاری کو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو پھر میں احتجاج کر لیتا ہوں, اس کو احتجاج. ہم نے کیا کیا ہے, بڑے بڑے گبرو جوان لے کے آؤ, کیا کریں گے ہم؟ دھرنا دیں گے. بڑے بڑے گبرو جوانوں کو دھرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ احتجاج تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم پھر بس روتے ہیں, آئے آپ کے سامنے بیٹھ کے روم ہے, اور پورا دیسستان اکٹھا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی مائٹ دکھا لیں. کیا کرنا ہے؟ 10 لاکھ کا دھرنا. 10 لاکھ کا دھرنا, لائک سوچیں تو صحیح کہ کامن سینس کے اوپر فرشتوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ 10 لاکھ کا دھرنا کے لیے رکھے ہوئے. ہاں جی, میک شیور یوتھ آئے, یوتھ دھرنے پہ یوتھ آنی چاہیے. سو اٹس دیٹ سورٹ آف ا پرابلم. میں نے کہا نا بس وہ سویڈن کچھ زیادہ ہی آ گیا ہمارے اندر. ہم سویڈن میں نہیں گئے مگر سویڈن ہم میں آ گیا. So it's a problem only we can solve as fathers and mothers. Make sure protest تب اللہ نہ کرے protest کی نوبت آئے. protest کی نوبت آئے گی, نہ میری ٹانگیں رہیں گی, نہ میرے ہاتھ, نہ میری زبان رہے گی, تو میں جاؤں گا protest کرنے کہ protest کریں گے جی. ٹھیک ہے, ہم لاچار نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں. Okay, I hope this is تھینک یو سر. yep, no problem. I think we're good here. We're going to call it a day. میرا 2 بجے میں سیشن ہے, 2:15 ہو گئے. Let me just wrap up the. جی السلام علیکم. اچھا, before I take the question میں بھول جاؤں گا, volunteers کی جو مجھے میل آ رہی ہے نا, اس میں I do not know کہ کیا confusion ہے. I have received about close to 3,000 people. We require a lot more. We need to go global now. Islamic messaging system کیا ہے یہ میں سمجھا دوں آپ سب کو. Islamic messaging system is our communication desk. کہ آپ ہر concept بیس سے کلیئر اور ریکنسٹرکٹ کرنا ہے. اسلام کے صحابہ کی سائیکالوجی کس طریقے سے, اس پرسپیکٹو سے اسلام کو دیکھنا ہے. اسپیشلی پیرنٹس نے بچوں کو کیسے دیکھنا ہے, اسپیشلی ان میسیجنگ, اس میسیج, اس کانٹینٹ کو, ان میسیجز کو, اس ویڈیوز کو, ان آڈیوز کو, ان فارمولاز کو مسلمانوں تک پہنچانا, اسپیشلی یوتھ تک, کہ کیسے آئی کیو بڑھایا جائے. یوتھ کا آئی کیو کیسے بڑھایا جاتا ہے, اپنا آئی کیو کیسے بڑھائیں گے آپ, ایز مدر, ایز سن, ایز بردر, ایز اے مسلم اینٹی. اس کے لیے وی آر اسٹیبلشنگ اے پراپر پروجیکٹ جس کے کافی سارے کام, گراؤنڈ ورک, بلیک بورڈ پہ سارا فارمولا تیار ہو چکا ہوا ہے. ٹاسکس پوری کی پوری لاکڈ ہے. ایک عام بندے کی کیا ٹاسک ہوگی, اس کو ہم کیسے میجر کریں گے, اس کو کیا کام دیں گے کہ بھئی دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے ہم نے. اب دنیا میں گلوبل, دے تھنک گلوبل, اور ملکوں تک کے ٹارگٹ ہوں گے اس کے اندر کہ کس ملک میں کتنے بندوں تک آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے, انگیج کر رہے ہیں ان کو, خالی خبر نہیں پہنچانی, انگیج کرنا ہے, ڈسکس کرنا ہے, کوشچن آنسرز کرنے ہیں. اوکے, چلی سے لے کے سائبیریا تک, لٹرلی میں کوئی محاورے میں نہیں بول رہا ہوں, اصل میں چلی سے لے کے سانٹیاگو کے مسلمانوں سے سائبیریا تک, اینکریج الاسکا سے لے کے لٹرلی ویلنگٹن اور آکلینڈ تک, ٹھیک ہے, سڈنی تک, تمام تر کونے کور کرنے ہیں, سینٹرل یورپ سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک, سارے ملکوں کے تمام مسلمانوں کو ہم نے یہ میسیجنگ کرنی ہے انشاءاللہ. اور اس کے لیے ہمیں ایک لارجر ورک فورس چاہیے جو آپس میں ہاتھ پکڑ کے کنیکٹ ہو جائے, پوری چین بن جائے ہم سب کی. اس کے لیے ہم والنٹیئرز کر رہے ہیں. اسلامک میسیجنگ سسٹم یہ ہے کہ ہم نے کانٹینٹ آگے تک پہنچانا, ڈسکشن ڈیبیٹس شروع ہوں اور آئی کیو بڑھے. وی وانٹ make Muslims ask questions and get the best possible answers from wherever we can get the books or the literature, the references to those students, to those mothers, to those fathers. That sort of a connection has to be made. We need to establish this as a first priority کہ ہم آپس میں ایک دوسرے تک کیا خبریں پہنچا رہے, کیا معلومات اور کیا علم پہنچا رہے, آپس میں کنیکٹ کر کے کمیونٹی کی سینس کریٹ کرنی ہے تمام مسلمان بچوں کی, اسپیشلی ٹین ایجرز کی, کہ سب کو پتا ہو کہ میرے پاس ایک گو ٹو اسٹریٹجی ہے کہ مجھے کوئی بھی سوال میں پوچھ لیتا ہوں. اوکے, 3 اسٹیپ پروسیس ہے. پہلا اسٹیپ یہ ہے, سیکنڈ اسٹیپ میں آئی ٹی انوالو ہوتی ہے, پلیٹ فارمز ایپس بنتی ہیں. پہلے اسٹیپ میں انسان آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں کہ ہاؤ مینی پیپل آر وی ایکچولی ایکسیسنگ. وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ ایکسیس کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ ہاں یار وی آر پارٹ آف دا میسیجنگ سسٹم, ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کھل کے کر سکتے اور بغیر کسی جھجک کے اسٹریٹ کوشچن کرنے والے بچے تیار کرنے ہیں کہ جو آئی کیو بڑھا سکے باقیوں کا بھی, اپنا بھی, اپنے ڈیپینڈنٹس کا بھی, اپنے علاقے میں بھی. سو اٹس مور آف a digital platform coming up, but right now it's pure and our vision is very clear. Dawa 100% dawa ka content hai, dawa se hatna nahi hai. Dawa matlab dawat. Okay, the word from the source to the one who needs it, the word of God, inshallah. The perspective of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, سیرہ کیسے انکلکیٹ کروانی ہے, کس طریقے سے آئی کیو نبی علیہ السلام کے طور اتوار سے پوری امت کا بڑھوانا ہے, ان کی سیرہ سے صحابہ کیسے سوچتے, آپ کو کیا کرنا چاہیے, all of these questions, what are the bigger problems, ان کے bigger solutions کے لیے بچے تیار کیسے کرنے ہیں, بچوں کو ڈائریکٹلی کیسے انگیج کرنا ہے, یہ سارے کے سارے کام ہیں. 6 پوائنٹس ہمارے, 6 پوائنٹس اس اسلامک میسیجنگ سسٹم کے. We need volunteers to be an active. اس کام کے لیے ہمیں والنٹیئرس چاہیے, اور جو کنیکشن, جو تارے بنیں گے, کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے کو آپس میں, اور اس کو کوئی بڑی راکٹ سائنس کا کام نہیں ملے گا, بس کنیکشنز کا ہی کام ملے گا. اس کے بعد وہ خود اگلے اسٹیپ پہ آنا چاہے تو ضرور آئیں گے. وی ول ریلیز, ٹرین کریں گے والنٹیئرس کو. ٹریننگ کرنی میں نے خود, جتنے بھی والنٹیئرس کی ویوز بنیں گی ان سب کو انشاءاللہ خود زوم کے اوپر میں نے ٹریننگ کرنی ہے کہ اسلامک میسیجنگ سسٹم کیا ہے اور ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ اینڈ یو وائی یو شوڈ بی a permanent part of this. This should be a lifestyle of all Muslims, and we become a chain, and everyone in the world should know about this chain. Every Muslim and non-Muslim should know کہ یہ سب connected ہیں, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہر بات پوچھتے پوچھاتے ہیں اور ساری دین کی بات کرتے ہیں اور پیور اکیڈیمک گفتگو ہوتی ہے. اوکے, آئی ہوپ آپ کو پتا ہو ای میل ایڈریس کیا ہے جس پہ آپ نے ای میل کرنی ہے. volunteers@sourcecode.com.pk, volunteers, volunteers@sourcecode.com.pk. If you want to be a part of this, please mail us your name and WhatsApp number and your country as well, and that's all you have to do. اپنا نام اور سبجیکٹ میں اسلامک میسیجنگ سسٹم لکھیں, اور نام اور واٹس ایپ نمبر لکھیں, اگر ہو سکے تو اپنے ملک کا نام بھی لکھتے ہیں. Make sure we require every Muslim hand to come and connect. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے زنجیر بنے گی, اور we are going to connect everyone from Santiago to Siberia, inshallah, from Anchorage to Auckland. یہ 4 ہی کونے اس کرۂ ارض کے. So I hope everyone knows about this. جی, who was about to ask a question? I think we're done here. جی السلام علیکم. اوکے, وعلیکم السلام. جی ساحل صاحب, میں جو یہ بات کروں,
My question is actually about Finland. According to CNBC, Finland has been ranked as the #1 happiest country in the world. And my question really is that if happiness is temporary, then how can they make that claim? And what parameters are they using to measure that? Social security and they use 3 parameters. I keep forgetting. Google it up. Social security is primary. Health and safety, social security, and I think opportunity to. I don't wanna. मैं थोड़ी सी सेंस लगा रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स मुझे पता है, ये नहीं पता किन पैरामीटर्स पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया है. But make sure you understand, happiness is not a true emotion anyway. Okay, joy is. Happiness का फॉर्मूला ही कोई नहीं केमिस्ट्री में. क्या है happiness? जॉय का फॉर्मूला है ना एंजॉयमेंट जिसे कहते हैं. जॉय इज फ्रॉम एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट की साइकोलॉजी तो हमें पता है ना, जॉय की ना भी पता हो तो. ओके, सो हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने का मतलब ये होता है कि हमारे ख्याल से ऐसे रहना चाहिए तो लोग ऐसे ही रह रहे हैं, तो इन्होंने इंडेक्स बता दी. If you ask a question, if are you happy, you'll be like, right now I am. But if you ask me a question about in this same question in some other context, then the answer could be no. Like, for example, are you happy about everyone in the family? No, I'm not happy about everyone in my own family. So you're not happy? Well, no, I am happy in some meaning of the word. But are you enjoying yourself? Yeah, it's an absolute question. It has an emotion. It has chemistry. Okay, so happiness index nahi hai. It's a social security index जो फिनलैंड की है. And by the way, I have no doubts कि स्कैंडिनेविया का जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो सोशल वेलफेयर सिस्टम है, जो रेगुलर लाइफ है एक आम बंदे की, it's a lot more it's a lot easier than anyone in England or America. So मैं बाकी का क्या मुल्कों से कंपेयर करूँ? बाकी क्या और क्या रह गया? Closest that I can think of would be Iceland or Maldives or Seychelles. ये है करीब करीब के competitors. Okay, so you know what I'm talking about here, right? Because जो parameters जिसके ऊपर वो ने रन किया वो health है, education है, career opportunity, the opportunity to work, ये है जो कि लोगों को पता हो कि हाँ यार जो कुछ भी है, someone is taking care of me, you know, whatever that policy of the government about God or philosophy of whatever life or spirituality है, उसको नहीं उन्होंने डाला, incorporate किया. उन्होंने incorporate किया in indicators को. तो okay, these are also necessary indicators. ये तो basics है ना, ये नहीं दे रहे ना. मुसलमान लोग तो सोचते भी नहीं इस बारे में. Okay, so Finland is not the top of the food chain here. You know that. Norway is, right? Scandinavia में. So but they're not far off. ना कोई फर्क तो नहीं कर सकता Sweden, Finland, Denmark or Norway. Am I missing out on some country in Scandinavia? How many are there? I keep forgetting. कोई एक दो मुल्क मिस कर देता हूँ मैं. So understand the way they angle these things. It's a workable angle. It's not like इसकी जरूरत नहीं है, मगर इससे काफी ज्यादा चीजों की जरूरत है हमें. As any human being would. वो फिर समझते हैं कि spirituality और religion की जरूरत नहीं है फिर. Well, argument is being made even in Sweden. Sweden का भी right wing बड़ा strong है. I keep listening to a lot of arguments that they're left. असल में ना स्वीडन का effect बहुत ज्यादा है by the way Scandinavia में. नॉर्वे का इतना effect नहीं, even though Norway is a way stronger and independent entity in Scandinavia. स्वीडन का, फिनलैंड का, डेनमार्क का बड़ा एक फॉलोअरशिप का रोल है स्वीडन से. Somehow, I don't know कहाँ से किया उन्होंने, कैसे किया. I'll have to read a lot more into history of how they actually became what they became. But they're bully. फिनलैंड का मुझे ज्यादा नहीं पता कि वो किससे इफेक्ट ज्यादा ले रहे हैं in terms of their political philosophy. मुझे नहीं पता चल जाता होता है if you know how to look at it. मैंने कभी देखा नहीं. फिनिश
مسلمس کا اتنا زیادہ بھی انٹرفیس نہیں رہا میرے سے, تو میری زیادہ سیٹنگ بھی نہیں ہو سکی. nor was Finland and ever an a point of discussion except school system جو ہے نا, فن لینڈ کا اسکول سسٹم وہی ہے نا دنیا میں سب سے مشہور. سو I don't know, I'm just saying کہ مجھے نہیں پتا انہوں نے ہیپینس انڈیکس کے اندر کس بیس کے اوپر خود ہی ایک سیلف ایکسپٹ پوزیشن پکڑی ہوئی ہے. اور بھی ایسے ملک ہیں جن میں یہ چیزیں میسر ہیں, مگر یہ تو ماننے سے میں قاصر ہوں کہ مسلمان ملک اس بارے میں پیش رفت کر بھی رہے ہیں. بائی دا وے مسلمان لوگ چاہ رہے ہیں, مسلمان خود یہی چاہ رہا ہے اور بھاگ جاتا ہے, اسی لیے سویڈن, فن لینڈ, اسکینڈینیویا, آئس لینڈ. I don't know, I'm missing out on a country. I don't know why my brain keeps telling me. Greenland, yes. Why am I missing out on Greenland? So, it's an irony کہ ہمیں وہی چیزیں اس وقت میجر کرانے, اور بچے ہمارے سوچ رہے ہیں بھائی یہی دنیا کا مطلب بھی یہی ہے. دنیا کا مطلب تو یہ, لائف کا مطلب یہ تو نہیں. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لوگ پھر دین پہ بھی نہیں آئیں گے, ظاہر ایک دوسرے کو ماریں گے پھر. ٹھیک ہے. سو جی, آپ اور مزے کی بات یہ کہ ان کی جو نہیں میں میری لینڈ میں ہوں, یو ایس اے. ایک حدیث مجھے ایک میرے دوست نے نہیں بتائی پتا, مگر امریکہ کا کون سا شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ نو گو زونز ہیں, بندہ مار دیں گے. سمجھ رہے, فن لینڈ اور ناروے میں ایسے نہیں ہے نا. جی ٹورانٹو میں 40% آف ٹورانٹو رات کو آپ انٹر نہیں ہو سکتے ٹورانٹو میں. یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ بڑے مسائل ہیں پاکستان انڈیا میں, ٹورانٹو میں ہمیں بھی پتہ نا, certain areas you cannot walk into because of whatever they're going to do to you and whoever lives there. Different communities have different problems. So اسکینڈینیویا نے کر تو دکھایا, اس میں تو کچھ شک نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن وہ ریلیجس اپنا راؤٹ ٹیک کریں گے, ریلیجن کی طرف آئیں گے وہ؟ بالکل مجھے لگتا ہے. دیکھیں انسان کی فطرت کو کبھی بھی نہیں آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا. ہمارا گراف ہے نا وہ خود فطرت اللہ نے بنائی ہوئی ہے نا, تو برائی اگر ایک حد تک چلتی ہے تو سب برداشت کرتے ہیں, اس حد کو کراس کرتی ہے پھر نیچرل ڈیمانڈ آ جاتی ہے اچھائی کی. انسان کا جسم اٹ سیلف جو ہے نا وہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین, وہ ایک خاص حد سے اوپر پھر نہ 2 نمبری برداشت کرتا ہے نہ غلاظت برداشت کرتا ہے. جو وہ بھی ہم گلوبل کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر آپ نیکی کا امر جو عنصر ہے وہ تو ایسے زیرو تو کہیں بھی نہیں ہوتا نا. تو میک شیور یو انڈرسٹینڈ وین آئی سی دس سورٹ آف اسپیڈ آف whatever is going on, then you can see the reaction of that, the demand of the reaction itself, کہ چاپ ڈیمانڈ تو آئے گی. تبھی تو میں حیران ہوں کورونا کے بعد بھی لوگوں نے ابھی تک آگ نہیں لگائی اپنے آپ کو, قتل نہیں ہوئے. میں آئی واز ویری ڈسپوائنٹڈ کورونا کے بعد, آئی واز ویری ڈسپوائنٹڈ کہ ہے کیا ہوا, غریب کو ختم کر دیا ہم نے, اس کے باوجود بھی لوگوں نے مطلب گلوبل لیول کے اوپر دنگے نہیں کیے, قتل و غارت نہیں ہوئی. کیا برداشت ہوگی انسانوں کی. I didn't want anyone to die. What I'm saying is it was a natural reaction for the world to just rip itself off from the roots. کیسے اور کیا کریں ہم, مگر نہیں, بڑے امیون ہوئے ہم. تو مجھے کافی ڈر لگا اس بات سے کہ اتنے امیون ہو گئے ہم نے ریئیکشن کیوں نہیں دیا. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کے انسانوں کی بات کر رہا ہوں. Why didn't we react aggressively? Because this was اور کیا مصیبت آئے ڈیتھ کے علاوہ, اس کے باوجود بھی نہیں تھے. So I'm just saying کہ یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے جو انسانوں نے دینا ہی دینا ہوتا ہے. اپنے آپ کو اکھیڑ کے باہر پھینکتا ہے جب اپنے آپ سے تنگ آ جاتا ہے کہ بس یار بہت 2 نمبری ہو گئی. So اسی کو پھر کارل مارکس نے بھی چینل کیا تھا نا, he channelized, harnessed it through his own way of thinking. People went leaps and bounds towards Karl Marx. کیوں اتنا اپیلنگ ہو گیا تھا کارل مارکس. ایک حد ہوتی ہے پھر برداشت کی. یہ مارٹن لوتھر کنگ, کیوں لوگ مارٹن لوتھر کنگ کے پیچھے پڑا ہاتھ دھو کے فالوورشپ میں گئے تھے. کیا کیا تھا, حد ہو گئی تھی.
کے بعد نہیں برداشت ہوتی 2 نمبری کسی سے. تو بس ہمیں بھی یہ نہ ہو وہی حبشیوں کی طرح کوئی ہمیں 3 نسلیں گزارنی پڑ جائیں 2 نمبروں کے اندر, اور پھر کوئی ایک واقعہ ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ آ جائے. یہ بڑا پینفل اور سلو ڈیتھ پروسیجر ہے, سمجھ رہے ہیں. میں نہیں چاہ رہا ہوں ایسے ہونا, میں چاہ رہا ہوں یوتھ پہلے ہی جاگے اور ایک دم انٹلیکچوئل ریوولٹ ہو جائے کہ نہیں بس فرسودہ سوچ ختم. ہو سکتا ہے نا ایسے. So I hope this is the only, and there is people keep asking me آپ کیا خلافت کی بات کرتے ہیں, کیسے آئے گا؟ یوتھ لے کے آئے گا اور کون لے کے آئے گا؟ بابے لے کے آئیں گے خلافت. اور اینڈ میں اگر ہمیں تلواروں کی نوبتیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے استاد فیل ہو گئے ہیں. تلوار تو بدماش بھی لے کے خلافت لے کے آ سکتا ہے. تلوار کے اٹھانے کے لیے کون سے استاد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اساتذہ جب فیل ہوتے ہیں تو پھر شاگرد مجبوراً تلواریں اٹھا کے کام کرتے ہیں. اساتذہ کا کام ہوتا ہے انٹلیکچولی فتح کروائے دنیا کو اپنے شاگردوں کے تھرو. ہم سے اگر یہ وقت آ کے ہم نے بچوں سے تلواریں اٹھا کے خلافت لانی ہے تو ہم نے 10 دن کی خلافت کے لیے دعوت دلوائی ہے. خالی مجبوری ہو جائے گی کہ چلو یار اب کیا کریں. تو یہ تو ہماری ہار ہے نا, ایز پیپل ہو کین تھنک. یہ ہار گئے ہم اگر ہمیں تلواروں کے تھرو خلافت لانی ہے. وی لاسٹ دا گیم آلریڈی. وہ تلواروں کے تھرو نہیں خلافت لے کے آئے اپنی. ہم ایسے ایسے سجدے کر رہے ہیں ان کو, امریکنوں کو. somehow just because he's got a white skin we actually assume he's an intelligent skin as well. We think he's going to speak whatever he's going to say is going to be logic. That's the kind of victory they have. ان کی گولیوں سے ڈر کے سوچتے ہیں ویسے نہیں. intellectual superiority prove کرنی پڑتی. کیسے؟ رائٹ کوشچنس پوچھنے اور رائٹ آنسرز دینے. غلط سوال پوچھ رہے ہیں اور بے شک صحیح جواب بھی دے رہے ہیں, ان کے 2 روپے کی باتوں کے صحیح جواب دینے سے کوئی قوم نہیں اوپر سپیریئر آتی. اصلی سوال پوچھیں جو لوگ سنیں, ہاں یہ مسئلہ تو ہمیں بھی ہے, ہمارے ملک میں بھی یہ مسئلہ, ہماری قوم کو بھی یہ مسئلہ ہے, اور اس کے جواب آپ دے رہے ہوں. تو دیپک چوپڑا کو لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں, ریلیونٹ بات تو کرتا ہے, بے شک 2 نمبر جواب دیتا ہے. مسلمان آ ہی نہیں رہا اس کینوس کے اوپر. چائنیز منکس آ گئے ہیں اس کینوس پہ. دالائے لاما بٹھا کے بتا رہا اور سن رہے ہیں. مسلمان آ ہی نہیں رہا ابھی تک, اس کو 4 دیواری اور کنویں سے باہر ہی نہیں نکل رہا. اور بچے خراب کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ یہی نہیں, دنیا میں یہی باتیں کرنی ہیں آپ نے. ہاتھ میں کیا پکڑا ہوا ہے؟ قرآن. کیا بات ہے. وہ بغیر قرآن کے دنیا کے اصلی مسائل کے اوپر باتیں کر. کیوں؟ ایکسپوجر تھا, ایکسپوجر دے رہے ہیں بس. ہم نے بھی یہی دینا ہے, اس کے علاوہ کام نہیں ہوگا ہمارے بچوں کو. اگر ہمارے بچوں نے بھی وہی والے مسائل ڈیل کرنے جو ہم نے کیے تو پھر ہم نے کوئی فائدہ نہیں کیا, ہم نے ایک نسل اور ضائع کی. I hope everyone is clear. I really need to wrap up. ایک بس ریمائنڈر دیتا ہوں, volunteers@sourcecode.com.pk. ہمیں volunteers چاہیے to create this movement of thought. Era of thought shift کرنا ہے. It takes about 10-20 days کیونکہ ہمارے پاس about 3,000 volunteers کی فورس ابھی ہوئی ہے through different emails جو آئی ہیں. We need to assemble all of them through telegram بولتے ہیں اس کو, telegram, Instagram نہیں, کیونکہ واٹس ایپ کی لمٹ تو نہیں ہوتی. تو we need to give you information کی سیشنز کب ہونے ہیں نا میرے ساتھ. تو وہ سیشنز جب بھی ہونے ہیں, جو بھی کام ہونے ہیں, جو بھی ٹاسک ہم نے والنٹیئرس کو دینی ہے, بڑی سمپل سی ٹاسک ہونی ہے. کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مشکل ہونا چاہیے, دین کا کام کرنے لگے, مگر ابھی اسٹیپ 1 کے اوپر we just need every volunteer to be connected, and then we're going to keep telling you what to do one step at a time, just to create a network of Muslims. That's all we are here. Messaging system ہے. So زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کریں گے. Let's just become a part of a bigger family, because we need to talk about some serious stuff now, not come out of this petty little problem box that مسلمان اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, petty problem boxes کے اندر. Okay, so I hope we'll see each other. USD کیا کہہ رہے ہیں؟ USA میں آپ کے سیشن کے آگے پلان ہے فیوچر کے؟ دیکھیے میرے سیشن نا میں خود نہیں پلان کرتا ہوں. I only chase the invites. تو ابھی میں اسکینڈینیویا کا ٹور اس لیے کر رہا ہوں because they structured the whole sessions. یہ پیرنٹس نہیں کیے ہیں, لوکلز نے کیے ہیں.
So if there is ever an opportunity, ابھی میں ٹورانٹو میں بھی جب جانا ہے تو yeah of course I'll come. میں خود کوئی میری ٹیم کہیں سے بھی خود ارینج نہیں کرتی سیشن سوائے پاکستان کے اپنے اندر, وہ بھی اسلام آباد, لاہور, کراچی میں کہیں اور جب میں جاتا ہوں تو پیپل انوائٹ. ابھی ایبٹ آباد کا سیشن ہے میرا انشاءاللہ, وہ بھی پتہ نہیں کب کس ڈیٹ کو, ابھی کل لاہور کا ہے پرسوں. تو these are just invites that we just go to. We have no requirements, Muslim identity tour ہے, we don't charge any money, we just go whenever people are gathered up. کہ ہاں جی, مگر سیریسنس آپ نے دیکھنی ہونی کہ لوگ سیریسلی آئے, ان کو پتا ہوگا کسی ایجنڈا سے آئے نا, کوئی آبجیکٹیو اچیو کرنا انہوں نے, 2 3 پوائنٹ, وہ ہم آپ سے لیں گے. کیا what do you want to achieve out of a session so that we can actually get the best out of those people can get the best out of this. Okay, so next session is Abbottabad and then Lahore, or Lahore and then Abbottabad, and then روٹس. یہ 3 نام میرے سامنے, روٹس میں میرا سیشن ہے, ایبٹ میں اور لاہور میں انشاءاللہ. اوکے سو thank you so much. تھینک یو سر, Inspired تھینک ہوں یو, آپ سے. جزاک اللہ خیر سر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں دے. وی آر گوئنگ ٹو بی in touch and please spread the word. We need volunteers. We are not going to sit down and just wait for things to happen. We have to do it ourselves. پہلا step خود لینا پڑے گا ہمیں. So I'll see each other. We'll see each other inshallah tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.